الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ انفال کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے 7ویں رکوع سے آج آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے گفتگو جو تھی وہ غزوہ بدر کے حوالے سے تھی۔ اب فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہنے لگے منافق لوگ اور جن کے دلوں میں آزار ہے، روگ ہے، غر ہؤلاء دینہم، یہ لوگ مغرور ہیں اپنے دین پر، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم، تو اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ اب یہاں پر دو اصطلاحات آئی ہیں، ایک منافقین اور ایک وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے۔ ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ہی گروہ ہے جس کے دو عنوانات ہیں، کہ جو منافقین ہیں وہی بیمار ہیں ان کے دل، اور دوسرا معاملہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جو کٹر ہیں، بالکل ارادتاً آئے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، سیبوٹاج کرنے کے لیے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو آئے تو اس طرح نہیں تھے، آ گئے تھے روا روی میں یا ان گڈ فیتھ آئے تھے، لیکن جب جو ہے انفاق جان و مال کا تقاضا بار بار آیا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ پسپائی کا رویہ اختیار کیا۔ اب یہاں ترجمہ انہوں نے کیا غر ہؤلاء دینہم، یعنی منافقین اہل ایمان پر یہ تبصرہ کرتے ہیں، عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو دھوکہ دیا ہے ان کے دین نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو صادق الایمان لوگ ہیں، جو ہر مشن میں آگے آگے جاتے ہیں، جب بلایا جاتا ہے انفاق جان و مال کے لیے تو مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی لگتا ہے کہ ان کے دین نے یعنی معاذ اللہ ان کی مت مار دی ہے، دھوکے میں ڈال دیا۔ ہم نے پڑھا سورہ بقرہ کے شروع میں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یعنی ان کو تو اپنی جو مفادات ہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، یعنی بہت ہی جیسے ورلڈلی وائز کوئی آدمی نہیں ہوتا نا، اس طرح کے لوگ۔ لیکن شاہ صاحب یہاں ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مغرور ہیں اپنے دین پر۔ اس کا فائدہ پڑھ لیں۔ مسلمانوں کی دلیری دیکھ کر منافق اس طرح تان کرنے لگے تھے، سو اللہ نے فرمایا کہ یہ غرور نہیں توکل ہے، یعنی وہی بات، یہ کوئی ناز نہیں ہے، یہ کوئی غرور نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پر توکل ہے، یعنی اپنی کسی صلاحیت پر، اپنے کسی ریسورس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ کو اپنی پشت پہ لے لے، جو اللہ پہ توکل کرے تو پھر اللہ تو زبردست ہے نا، وہ تو غالب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کبھی تو دیکھے جس وقت جان لیتے ہیں کافروں کی فرشتے، مارتے ہیں ان کے منہ پر اور پیچھے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکھو عذاب جلنے کا۔ یعنی اب گویا آج یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں یا کفر کے جو ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ حلیف بنے ہوئے ہیں، آج بہت اترا رہے ہیں، بہت جو ہے وہ چمک چمک کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے ان کے منہوں اور پیٹھوں پہ مارتے ہوئے، جیسے بالکل ایک رسوائی کے ساتھ، تذلیل کے ساتھ ان کی جان قبض کریں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ بس ابھی تو تمہاری جان ہم لے رہے ہیں، لیکن تمہارا آخری انجام جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اسی کا جو تم نے بھیجا اپنے ہاتھوں۔ وہی بات، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اس واسطے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے، یعنی آل فرعون کا، اور اس سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ کفروا بآیات اللہ، منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے، فأخذہم اللہ بذنوبہم،
سو پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر۔ وہی بات دیکھیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ جو قومیں ہلاک ہوئی تھیں ان کا سبب کوئی نیچرل کلیمٹی نہیں تھا، ان کی تدبیر یا اس زمانے کی ٹیکنالوجی میں پچھڑنا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ اللہ کی آیات کا انکار، رسولوں کی تکذیب۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، سو پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ زوراور ہے، سخت عذاب کرنے والا۔ اب گویا مشرکین مکہ کو، اہل کتاب کو، منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب پھر وہی داستان دہرائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول آ گئے ہیں اور اگر تم نے ان کی بات نہ مانی، ان کا انکار کیا، تو تمہیں بھی فنا کر دیا جائے گا۔ اور بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کو دیکھ رہے ہو ایک گوشت پوست کے انسان کے طور پر، تم دیکھ رہے ہو کہ ان کے ساتھ لوگ کتنے ہیں، ان کے پاس ان کی ملٹری مائٹ کس طرح کی ہے، جبکہ تم یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ یہ اللہ کے فرستادے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قوی ہے اور وہ عذاب بھی دینے میں بہت سخت ہے۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس پر کیا کہ اللہ بدلنے والا نہیں نعمت کا جو دی تھی ایک قوم کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ نہ بدلیں اپنے جیوں کی بات، وان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا ہے جانتا۔ اس کا فائدہ پڑھ لیں، اپنے جیوں کی بات بدلیں یعنی اعتقاد اور نیت جب تک نہ بدلے تو اللہ کی بخشی نعمت چھینی نہیں جاتی۔ یہ آیت بہت اہم ہے، اس کا جو ایک دوسرا اس سے ملتا جلتا جو اسلوب ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بندوں کو اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے جیوں کی حالت یا اپنی نفسی حالت کو نہ بدلیں۔ عام طور پر یہاں پر اس آیت کو غلط طرح سے لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو بہتر نہیں کرتے، سدھارتے نہیں جب تک کہ وہ خود ایفرٹ نہ کرے، جب تک کہ خود کوشش نہ کرے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اور ظفر علی خان صاحب نے بھی اسی آیت کا یہ جو عام سمجھ لیں پاپولر جو آپ سمجھ لیں کہ مفہوم ہے اسی کو نظم کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لیکن یہاں یہ موضوع نہیں ہے، یہاں الٹی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں کو نوازتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے پڑھا ہے کہ قوم ہود کے بارے میں کہا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قوم صالح کے بارے میں کہا کہ ہم نے تمہیں زمین میں تمکن دیا، ہم نے تمہیں طاقت دی، تم پہاڑ تراشتے ہو، ان میں گھر بناتے ہو، اور تم جو ہے وہ ریتلی زمینوں پر بہت پختہ جو ہے محلات بناتے ہو۔ یا فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یا آل فرعون تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی زمین میں تمکن دیا تھا۔ تو یہ نعمتیں تھیں نا اللہ کی، لیکن وہ ان نعمتوں کا حق شکر نہیں ادا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو نعمت ان کو دی تھی نا دنیاوی تمکن کی، یا آپ سمجھ لیجئے اگر اہل کتاب اس سے مراد ہوں تو اہل کتاب اب واویلا ڈال رہے ہیں یہود و نصارہ کہ بھئی ہم سے کیوں چھن لی گئی یہ فضیلت، اور یہ آخری نبوت تھی وہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی۔ ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں نعمت دی، جگہ جگہ ہم پڑھ رہے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں جو ہے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو یہ فضیلت کیوں لی ہم نے، کیوں نعمت تم سے سلب کر لی؟ سبب یہ ہے کہ تم کرپٹ ہو گئے، تم نے اپنی داخلی حالت کو بدل دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا صحیح مفہوم کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو نوازتے ہیں کسی نعمت سے تو پھر اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو سلب نہیں کرتے، واپس نہیں لیتے، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو اس نعمت کے لیے نااہل ثابت نہ کر دیں۔ ذالک کدابی آل فرعون، جیسے دستور فرعون والوں کا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، جھٹلائی باتیں اپنے رب کی، فاہلکناہم بذنوبہم، پھر کھپا دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر، یعنی کھپا دیا، ہلاک کر دیا، واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین، اور ڈبا دیا فرعون والوں کو اور سارے ظالم تھے۔ پھر وہی بات، بلا وجہ میں پکڑ لیا، کوئی زیادتی کی، یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسے ہیں جیسے پرانے تصورات تھے دیوتاؤں کے کہ دیوتا جو ہے کسی چھوٹی سی بات پر جو ہے بہت خوش ہو جاتا ہے، بے تحاشا نواز دیتا ہے،
اور کوئی چھوٹی سی بات مزاج کے منافی ہو جائے تو پھر پکڑ کے سب کو جو ہے وہ ذبح کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملات جو ہیں وہ سنت کے مطابق، اللہ کی حکمت اور علم کے مطابق ہوتے ہیں. تو کہا کیوں ہوا ایسا ان کے ساتھ؟ وہ ظالم تھے، وہ مشرک تھے، وہ اپنی جانوں میں ظلم ڈھاتے تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. بدتر سب جانداروں میں اللہ کے ہاں وہ ہیں جو منکر ہوئے پھر وہ نہیں مانتے. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ تمام چوپایوں میں، جانداروں میں سب سے بدترین کون ہیں کہ جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، یعنی بہرے ہیں، اندھے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی نا کہ جس طرح میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ وہاں جس عقل کی بات ہو رہی ہے وہ حیوان عقلی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ عقل ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی، جو انسان کا ایک بڑا شرف ہے، جس کی بنیاد پر وہ مکلف وجود ہوتا ہے. اور اس کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ جدید دور میں اس کو ریزن سے تعبیر کرتے ہیں اور ریشیوسینیشن اور جمع جوڑ اور ظن و تخمین تک اس کو محدود کر دیا ہے. اس کو ہمارے ہاں پرانے لوگ، ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ یہ عقل جزئی ہے، یا اس کو وہ کہتے تھے یہ عقل معاش ہے، دنیا سے متعلق رہنے کے لیے ایک خاص طرح کی کام چلاؤ عقل، جس کو میں نے عرض کیا تھا انسٹرومنٹل ریزن. لیکن وہ عقل جس کی قرآن مجید بہت مدح کرتا ہے اور جس فیکلٹی کو بار بار جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ پریز کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے وہ، یا اگر ہم انگریزی کا لفظ استعمال کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ انٹلیکٹ ہے. وہ انٹلیکٹ ہے جس میں عقل اور ذہن اور دل اور عقل یہ ملے ہوئے ہیں، اور جس میں عاقلہ اور عاطفہ وہ آپس میں مرج ہیں، اور اس کو کہا جاتا تھا عقل کلی. اور یہ جو عقل جزئی ہے اس کے بارے میں تو مولانا روم نے کہا نا کہ عقل جزئی عقل را بدنام کرد. یہ جو جزوی عقل ہے نا، اس نے تو جو عقل ہے اس کو بدنام کر کے رکھ دیا. تو یہاں پر کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے. گویا کیا ہے؟ وہی لوگ جو اپنی اس باطنی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے، بالکل اندھے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، عقل معطل ہو گئی ہے، وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین عاہدت منہم، جن سے تو نے اقرار کیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر وہ توڑتے ہیں اپنا اقرار کیا ہر بار، وہم لا یتقون، اور ڈر نہیں رکھتے. فإما اب یہاں مراد کیا ہے؟ یہ اس میں مراد جو ہیں وہ یہود بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں. فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون. سو اگر کبھی تو پاوے ان کو لڑائی میں تو ایسی سزا دے کہ دیکھ کر بھاگیں ان کے پچھلے، شاید وہ عبرت پکڑیں. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ایک ان کے بھائی بند ہیں جو چھپ کر وار کرتے ہیں، اور جو مارے آستین ہیں، جن میں سے کچھ ایسے ہیں ففتھ کالمسٹ جو مسلمانوں کے اندر ہیں منافقین کی شکل میں. تو کہا کہ اگر قابو آئے نا تو ایسی مار لگاؤ کہ جو پچھلے لوگ ہیں ان کی طبیعت بھی صاف ہو جائے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تجھ کو ڈر ہو ایک قوم کی دغا کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو جواب دے ان کو برابر کے برابر. ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ کو خوش نہیں آتے دغا باز. اب یہاں پر یہ ہے، اب دیکھیں قرآن مجید میں جتنا ہم پڑھتے آ رہے ہیں، آگے سورہ توبہ کے آغاز میں بھی اس کا تذکرہ ہوگا کہ جو عہود ہیں، جو مواسیق ہیں، جن کو جو ہے عقود بھی کہا گیا ہے، اوفو بالعقود، اس کی بڑی اہمیت. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ جب ان پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا کہ جب 4 مہینے مکمل ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو وہاں بھی بہت تفصیل سے جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ بھئی جو جن کے ساتھ معاہدہ ہوگا ان کے ساتھ الگ معاملہ کرنا ہوگا. تو کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ کچھ لوگ تم سے جو ہے خیانت کر رہے ہیں تو پھر بہتر بات کیا ہے کہ پہلے اعلانیہ وہ معاہدہ ختم کرو، توڑو، اور پھر کھلی ان کے ساتھ جنگ کرو. یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں تاریخ اسلامی میں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا معاملہ ہوا کہ ایک قوم کے ساتھ کوئی پیکٹ تھا، پھر اس نے غداری کی. تو جو مدت تھی جب وہ ختم ہونے لگی تو اس سے پہلے ہی انہوں نے لشکر روانہ کر دیا کہ بھئی ان کے سرحدوں کے پاس جا کے جو ہے وہ پڑاؤ ڈال لو، اور جیسے ہی گویا میعاد ختم ہو تو فوری طور پہ جو ہے ان پہ تاراج کرو، ان پر جو ہے وہ غارت گری کرو. تو جب یہ ہو رہا تھا تو ایک صاحب جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے اور پکارنے لگے اور کہنے لگے کہ وفا لا غدر، کہ بھائی وفا کی جائے اور غدر نہ کیا جائے، غداری نہ کی جائے. تو دیکھا گیا تو صحابی رسول عمر بن انبسہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور پھر انہوں نے کہا کہ یہی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی ہے، اس کے پیغمبر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب تمہیں کسی قوم سے کوئی معاہدہ ختم کرنا ہو تو پہلے اس کا جو ہے اعلان عام کرو، اس کو جو ہے سامنے ان کے رکھو، اس کے بعد اقدام کرو۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ پوری فوج واپس بلا لی۔ تو یہ گویا اس طرح کے معاملات ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور یہ نہ سمجھے منکر لوگ کہ بھاگ نکلے، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ تھکا نہ سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور سرانجام کرو ان کی لڑائی کو جو پیدا کر سکو زور، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے پالنے، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اس سے دھاک پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے، ارہاب۔ آپ کو معلوم ہے کہ جدید عربی زبان میں جو ٹیررزم ہے اس کے لیے ارہاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو گویا تم ٹیررائز کرو۔ یہاں شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے تاکہ دھاک پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر۔ اور یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ قوت کا اہتمام کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قوت کی ایک بڑی شکل جو تھی وہ رمی تھی، وہ تیر اندازی تھی۔ تو اس میں بھی کیا ہے، ظاہری بات ہے دو بدو انسان لڑتا ہے تلوار سے تو اس میں خطرات ہوتے ہیں، تو تیر اندازی میں انسان ایک سیف ڈسٹنس سے جو ہے اپنے دشمن پہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الا ان القوت الرمی، آپ نے کہا کہ 3 مرتبہ فرمایا کہ جو قوت ہے نا اس کا ایک بڑا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے، تیر اندازی پر، اور پھر جو ہے وہ گھڑ سواری ہے اور گھوڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار توجہ دلائی انصار کو بھی مہاجرین کو بھی کہ بھئی یہ 2 جو شغل ہیں یہ کبھی چھوڑنے نہیں تم نے، ایک تو تیر اندازی اور ایک گھڑ سواری۔ اور بلکہ جیسے جس کو ہمارے یہاں سپورٹس کہتے ہیں نا، تو سپورٹس کے طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پسند کیا ہے، جس فزیکل ایکٹیویٹی کو پسند کیا ہے، وہ یہ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ جہاد اور قتال کے لیے کام آتی ہیں۔ تو پھر گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ ستفتح علیکم ارضون ویکفیککم اللہ، کہا کہ عنقریب تم پر بڑی بڑی زمینیں فتح کر دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ گویا تمہاری کفایت کر دے گا، تمہاری ضرورتیں ساری پوری ہو جائیں گی۔ تو آپ نے کہا کہ فلا یحجر احدکم ان یلہو باسہمہ، تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی تم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے اپنی تیروں کے ساتھ جو کھیلنا ہے، لہو ہے، پریکٹس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پریکٹس نہ چھوڑے۔ یعنی یہ خیال کر کے کہ بھائی اب تو شاید ضرورت نہیں ہے، پہلے ہمیں خطرات ہوتے تھے، ہم پہ لوگ حملہ آور ہوتے تھے، اب شاید معاملہ صاف ہو گیا ہے، اب جہاد و قتال کی ضرورت نہ رہے، تو ڈھیلے نہ پڑو۔ کہا کہ وہ پریکٹس اپنی جاری رہو۔ اور پھر اسی طرح گھوڑے ہیں، گھوڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ الخیل معقودۃ، کہ کہا کہ یہ جو گھوڑے ہیں، اور فرمایا کہ الخیل معقود فی نواسیہا الخیر، تو کہا کہ بھئی یہ جو گھوڑے ہیں نا ان کی پیشانی پر گویا گرہ باندھ دی گئی ہے، خیر لکھ دی گئی ہے ان کے لیے، اور وہ کیا ہے، الاجر والمغنم الی یوم القیامہ، کہ یہ جب قتال کے سفر میں جائیں گے تو یہ اجر بھی پائیں گے اور غنیمت بھی پائیں گے۔ تو گھوڑے گویا استعمال ہوتے ہیں جنگوں کے لیے، تو ان دونوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک موقع فرمایا نا کہ گھوڑا پالنا ایک عمل ہے، بظاہر ایک عام سا دنیاوی سا عمل لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الخیل ثلاثہ، گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی نیت کیا ہے گھوڑا پالنے میں۔ تو کہا کہ فرمایا کسی کے لیے وہ اجر کا باعث ہے، کسی کے لیے وہ سطر کا باعث ہے، اور کسی کے لیے وہ وزر کا باعث ہے۔ اجر کا باعث کس کے لیے ہے، جو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کے لیے باندھتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ گھوڑا باندھے اور اس کی خدمت کرتا رہے اور اس کو برتتا بھی رہے اور کاموں کے لیے، لیکن نیت یہ ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں قتال کے لیے میں اس کو پال رہا ہوں۔ تو چاہے کبھی موقع ہی نہ آئے، ایک دن بھی گویا اس کی پیٹھ پر جو ہے وہ سوار ہو کر قتال کا معاملہ نہ کرے، تو اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اور بہت تفصیل سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑا ہے، اس کا گوبر، اس کی لید، اس کا کھودنا، اس کا جو ہے پھاندنا، اس کا دوڑنا، اس کا پھلانگنا، ہر چیز گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان میں تولی جائے گی۔ تو گویا یہ چیز ہے، تو ان دونوں کا بہت اہتمام کرو۔ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے کہ مسلم امت کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، تو یہ وہ آیت ہے کہ جہاں سے لگتا ہے کہ جیسے گنجائش نکلتی ہے یا ایک طرح سے امر بھی ہے۔ باقی جو ہمارے ہاں ٹیکنالوجی کے دوسرے مصارف ہیں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو لگتا ہے نا کہ ایک امر ہے۔
اور اس لحاظ سے لگتا ہے کہ امت مسلمہ کو جو ہے اپنے دشمن کے ضرر سے بچنے کے لیے اتنی ٹیکنالوجی کا حصول کہ جس سے وہ کم از کم، اب تو ظاہری بات ہے اسالٹ کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے نا اس وقت تو یہ ہے کہ ان کے شر سے بچ سکیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی بہت سی صورتیں، یہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو ویپنری ہے یا جو وار انڈسٹری ہے وہ بھی پورا کا پورا ایک دجل ہے. 1960s میں امریکہ میں جیسے ایک ٹرم استعمال ہوئی تھی نا کہ ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، اور اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو اسلحہ جو بیچنے والا ہے وہ امریکہ ہے، اور اس کے سب سے بڑے خریدار جو ہیں وہ مسلم ممالک ہیں. ابھی آپ کو معلوم ہوگا وہ ڈیل آف دا سینچری جو ہوئی تھی، سعودی عرب ٹرمپ گیا تھا اور معلوم نہیں کیا اس کی $1 ٹریلین تھی یا کیا اماؤنٹ، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، اس کی ایک ڈیل ہوئی تھی اور شاید تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل تھی. اب یہ ایک عجیب سی بات ہے نا کہ یہ سب کر بھی لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ کوئی ایسی چیز آپ کو دینے نہیں لگے کہ جس سے آپ ان سے بھڑ سکیں یا ان کو گرا سکیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ امریکہ کا تو یہ خاص معاملہ ہے کہ وہ ہر جو جنگیں لگتا ہے کہ جنگیں برپا ہی وہ کرتا ہے اپنے ہتھیار ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور ہر جنگ میں وہ کوئی ایسے ہتھیار لے آتا ہے کہ باقی لوگ ہکا بکا رہ جاتے ہیں اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر پاتے. تو اور پھر اس میں آپ دیکھیے نا یہ جو وار میں نے آپ کو کہا ہے کہ ویپنری ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لگتا ہے کہ ہمارے دین کے مزاج سے لگا نہیں کھاتی. مثلا یہ جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، یہ بجائے خود ان کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کا کیا شرعی جواز ہے، یعنی نیوکلیئر ویپنز یا کیمیکل ویپنز. دیکھیے جو آپ ظاہر ہے رمی کو آپ دیکھ لیں، رمی کی جدید شکل کیا ہوتی ہے، میزائل مثلا، تو وہ پن پوائنٹ ہوتے ہیں نا، اور وہ خاص کسی چھاونی پر کسی انسٹالمنٹ پر جاتے ہیں. جبکہ جو میس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہوتے ہیں یہ تو پوری آبادیوں کو جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب دیکھیں اس میں پھر وہی بات آ جائے گی کہ بھائی جو دشمن ہے اس نے اس کو میسر کر لیا ہے، اب اس کے شر سے بچنے کے لیے اب آپ کے لیے بھی مجبوری بن گئی ہے کہ آپ وہ ویپن آپ بھی حاصل کریں. لیکن بہرحال اصلاً یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں دین اس کو انڈورس نہیں کرتا، واللہ اعلم. اور پھر فرمایا کہ تاکہ تم روب ڈالو، دھاک بٹھاؤ کن پر جو اللہ کے دشمن ہے تمہارے دشمن ہے. دیکھیں یہ ہے اصل بات کہ بندہ مومن جب وہ واقعتاً ایمان پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ سچا ہوتا ہے، اس کی محبت اور اس کا بغض اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی ولایت اور اس کی برات جو ہے وہ اللہ واسطے کی ہوتی ہے، تو پھر یہ دوئی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. اور کہا وآخرین من دونہم، اور ان لوگوں پر سوائے ان کے، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے. یعنی اب وہ جو منافقین ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو خفیہ ہیں، کچھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا، کچھ بہت جلی تھے، لیکن بہت سے ایسے تھے منافقین جو اس طرح ویزیبل نہیں تھے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں پورا ملے گا تم کو اور تمہارا حق نہ رہے گا. یعنی وہی بات کہ یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ویپنری ہے، وہ جو قوت ہے، اور اسی طریقے سے رباط الخیل ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ اس پر جو خرچ کرو گے نا وہ فی سبیل اللہ ہے، اور کہا کہ اس پر تمہیں اجر ملے گا. اب اس وقت جو ویسے ٹیکنالوجی ہے وہ تو تعیش کے اسباب ہیں زیادہ تر، تو وہ ظاہر بات ہے فی سبیل اللہ نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور ویسے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ شاید سید عبداللہ ابن عباس کا قول ہے یا مرفوع حدیث ہے، میں بھول رہا ہوں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ الحلال یا لا يحتمل الصرف، جو حلال ہے نا وہ اسراف کا محتمل نہیں ہو سکتا. پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ موجودہ دور میں ٹیکنالوجیکلی آپ کو بہت ایڈوانس ہونا ہے، یا آپ کو پروگریس اور ڈیولپمنٹ کی جو دوڑ ہے اس میں آگے جانا ہے، تو حلال سے تو ممکن نہیں ہے فی زمانہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح کا اسراف بھی ہوتا ہے اس میں. تو لیکن جو ہے اب حرام ہی سے ہوگا، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ فائنینسنگ کروانی پڑتی ہے، اور پھر آپ کا جو بچہ ہے وہ لاکھوں روپے کا مقروض ہو جاتا ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ جھکیں صلح کو تو تو بھی جھک اسی طرف، اور بھروسہ کر اللہ پر، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. اگر وہ پیکٹ کرنا چاہیں، اگر کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جنگ بندی کریں تو آپ مان لیں. اور اندیشہ یہی ہوتا ہے نا
کہ یہ کوئی مکر کر رہے ہیں، کوئی چال چل رہے ہیں اور پیچھے سے ایک دم جو ہے وہ وار کریں گے اور جو ہے پیٹھ پہ خنجر گھوپیں گے، تو کہا بس آپ فیس ویلیو پہ ان کی بات قبول کریں، اور اگر وہ کوئی چالیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ، ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سے تدبیر میں کوئی جیت تو نہیں سکتا نا، آپ اللہ پہ توکل کریں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اس کو معلوم ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہیں کہ تجھ کو دغا دیں، وہی بات، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو تجھ کو بس ہے اللہ، اللہ آپ کے ساتھ ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اس نے تجھ کو زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تائید سے آپ کی مدد کی ہے اور اہل ایمان کے ذریعے بھی آپ کی جو ہے قوت میں اضافہ کیا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت ڈالی، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر تو خرچ کرتا جو سارے ملک میں ہے تمام، نہ الفت دے سکتا ان کے دل میں، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان میں، انہ عزیز حکیم، وہ زوراور ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور حکمت والا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں یہ صلاحیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ الفت پیدا کر دی ہے۔ تو اصل میں جو جس کی جو آپ سمجھ لیں ریسیپینٹ ہے نا، اس کی اہلیت دے کر اللہ معاملہ کرتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی جانچ کر لی تقوی کے لیے، دیکھ لیا ان کو، ہر طرح سے جو ہے جانچ کر لی، آزمائش کر لی، اور اس کے بعد جو سچے ثابت ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر نوازا۔ اور یہاں خاص طور پہ اس حوالے سے ہے نا کہ اگر آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، مہاجرین اور انصار ہیں، مختلف قبائل سے ہیں، اور ان قبائل میں بعض اوقات جو ہے دہائیوں بلکہ شاید جو ہے وہ صدی سے بھی جو ہے وہ جنگیں جو ہے جاری ہوتی ہیں، تو اگر ان کے دل آپس میں پھٹے ہوں تو پھر وہ جمعیت کیا کرے گی جو ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہاں اسی کانٹیکسٹ میں بتایا کہ اللہ نے آپ کی جو مدد کی ہے اہل ایمان کے ذریعے، تو ان کو بھی جوڑ دیا ہے، جبکہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے بارے میں فرمایا نا کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، کہ آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ تو اب گویا صحابہ کے بارے میں کہا کہ نہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کفایت ہے تجھ کو اللہ اور جتنے تیرے ساتھ ہوئے ہیں مسلمان۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی شوق دلا مسلمانوں کو لڑائی کا۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں تم میں 20 شخص ثابت، یعنی ثابت قدم۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا صبر قرآن مجید میں زیادہ تر آتا ہے استقامت کے معنوں میں۔ یغلبوا 200، غالب ہوں 200 پر۔ وَإِن یکم منکم 100، اور اگر ہوں تم میں 100 شخص، یغلبوا الفا من الذین کفروا، غالب ہوں 1000 کافروں پر، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اس کا فائدہ پڑھ لیں، یعنی یقین نہیں رکھتے اللہ پر اور ثواب پر، اور جس کو یقین ہے وہ موت پر دلیر ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی یہاں پر کہا ہے، انیشلی یہ بات کہی گئی تھی کہ دیکھو اگر تمہارا اور تمہارے دشمنوں کی جو عددی برتری ہے، اور صرف عددی نہیں ہوتی، یعنی جو طاقت کا توازن ہے، اگر 1 to 10 بھی ہو نا، تب بھی تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے، تب بھی تمہیں گریز نہیں کرنا چاہیے، تب بھی تمہیں مقاومت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں رکھتے، اور یہ بات تاریخ میں دیکھی گئی ہے، آج بھی دیکھی گئی کہ جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ زرہ بختر اور ویپنری پر ان کا اعتماد نہیں ہوتا، ان کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے۔ اور جس کو غالب نے کہا تھا نا کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، تو دوسرا مصرع چھوڑ دیجئے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، کہ جس کی ساری امیدیں اس سے وابستہ ہوں، جو مرنے کے لیے تیار ہو، جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ 10 لوگوں پر بھاری ہوتا ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب بوجھ ہلکا کیا اللہ نے تم پر، وعلم ان فیکم ضعفا، اور جانا کہ تم میں سستی ہے۔ ضعف کا کتنا اچھا ترجمہ ہے، سستی ہے، کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، سو اگر ہو تم میں 100 شخص ثابت، غالب ہوں 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر ہو تم میں 1000 شخص، غالب ہوں 2000 پر اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ ساتھ ہے ثابت رہنے والوں کے۔ اب اس کا فائدہ ہے، اول کے مسلمان یقین میں کامل تھے، ان پر حکم ہوا تھا کہ آپ سے 10 برابر کافروں پر جہاد کریں، آپ سے یعنی اپنے سے۔
پچھلے مسلمان ایک قدم کم تھے، تب یہی حکم ہوا کہ 2 برابر جہاد کریں. یہی حکم اب بھی باقی ہے، لیکن اگر 2 سے زیادہ پر حملہ کریں تو بڑا اجر ہے. حضرت کے وقت میں 1000 مسلمان 80,000 سے لڑے ہیں. یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ جو کہا ہے نا اللہ نے تخفیف کر دیا، یعنی پہلے تم پہ لازم تھا کہ 1-10 کی نسبت بھی ہو تو بہرحال تمہیں جنگ کرنی ہے، اب اس کو ہم کم کر دیا، بار کو نیچے کر دیا، اور 1 اور 2 کی نسبت، دوہری کی نسبت ہو تو تب بھی تمہیں جنگ کرنی ہے، تمہیں ریٹریٹ نہیں کرنی. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہی جو لوگ تھے ان میں ضعف آ گیا، نہیں، وہ سابقون الاولون تھے، وہ مہاجرین تھے، وہ انصار تھے، لیکن اس کے بعد پھر جیسے جیسے اسلام کا شیوع ہوا اور پھر جس طرح پوری قومیں، پورے قبیلے جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اب ایوریج خراب ہو گئی نا. ان کے ایمان میں کمی نہیں ہے، لیکن اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ کچے پکے بھی ہیں، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں. تو اب کہا کہ ہم نے اس کو بہت نیچا کر دیا. پہلے 1-10 پہ جو ہے وہ جنگ کرنا ضروری تھا، اب 1-2 پر جو ہے وہ ضروری ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض. نہیں چاہیے نبی کو کہ اس کے ہاں قیدی آویں جب تک نہ خون کرے ملک میں. تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو جنس دنیا کی، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے آخرت، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زور آور ہے، حکمت والا. اب یہاں پر جو غزوہ بدر کے جو اسارہ تھے، جو اسیرین تھے، ان کے بارے میں ایک معاملہ ہوا، کیونکہ ایک واضح حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، بعد میں آ کے سورہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح کر دیا، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا. لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں تھی، تو آپ نے مشاورت کی کہ بھئی ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز دی کہ نہیں، ان کو جو ہے ختم کیا جائے، ان کو مارا جائے، تاکہ کفر کی قوت جو ہے وہ ٹوٹے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رحمت و رافت اور شفقت کا غلبہ تھا. کچھ اور صحابہ کی رائے بھی یہ تھی کہ جو ہے بھائی کچھ نہیں ہے، ان سے جو ہے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. اور اللہ کے نبی کو یہ وحی کے ذریعے، وحی خفی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے نا تو ٹھیک ہے، لیکن پھر اتنے ہی لوگ جو ہے آپ کے کام آئیں گے اگلی کسی جنگ میں. تو بہرحال چونکہ یہ معاملہ تھا، رحمت و رافت کا جذبہ بھی تھا، اور یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، تو اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا. تو اس پر گویا ایک تھوڑی سی تنبیہ ہوئی ہے کہ نہیں چاہیے تھا یہ کرنا، جب تک کہ جو ہے وہ پوری طرح خون بہا نہ لیا جائے اور ان کی کمر نہ توڑ دی جائے. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ ہوتی ایک بات کہ لکھ چکا اللہ آگے سے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم کو پڑتا اس لینے میں بڑا عذاب. یعنی وہ ترمذی کی ایک روایت بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ تھا کہ بھئی غنیمت جو ہے وہ حلال کر دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے خون بہا بھی جو ہے وہ حلال ہے، فدیہ بھی حلال ہے. تو ٹھیک ہے، ابھی تک وہ پوری طرح لیجسلیٹ نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ اللہ نے پہلے بات طے کر دی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مواخذہ نہیں کیا. اور ایک اور بھی اس کا کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو شاہ صاحب نے لکھا ہے نا، وہ بات یہ لکھ چکا کہ ان قیدی لوگوں میں بہتوں کی قسمت تھی مسلمان ہونا، یعنی جن کو اگر مار دیا جاتا تو پھر جو ہے اس میں ایسے لوگ بھی تھے. بلکہ شاہ سیدنا جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے سیدنا عباس، وہ بھی ان لوگوں میں تھے. تو وہ بعد میں پھر ایمان لے آئے. تو کہا گویا کیا کہ چونکہ ایک بات لکھ دی گئی تھی کہ ایمان لانا ان کے مقدر میں ہے، تو اللہ نے پھر یہ معاملہ ہونے دیا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سو کھاؤ جو غنیمت لاؤ حلال ستھری. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ ہے بخشنے والا مہربان. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی کہہ دے ان کو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدی، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جانے گا اللہ تمہارے دل میں کچھ نیکی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو دے گا بہتر تم کو اس سے جو تم سے چھین گیا. ویغفر لکم، اور تم کو بخشے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان. وَإِن یریدوا خیانتک، اور اگر چاہیں گے تجھ سے دغا کرنی، فقد خان اللہ من قبل، سو دغا کر چکے ہیں پہلے اللہ سے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پھر اس نے پکڑوا دیے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب جانتا ہے، حکمت والا ہے. یعنی اب وہ لوگ جن کو پکڑا گیا تھا، تو اب کچھ لوگوں نے ان میں سے اپیلیں کرنی شروع کر دی، اور ان کے دل جو ہے وہ دل پر ہوا کہ بھئی ہمیں اتنا تاوان دینا پڑا، ہمیں اتنا خون بہا دینا پڑا. تو کہا کہ دیکھو جو کچھ تم نے دیا ہے، اگر تم بعد میں ایمان لے آؤ گے اور تمہارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو اللہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے گا. اور ایسا ہوا بھی. یعنی صحابہ کرام کو آپ کو معلوم ہے فتح مکہ کے بعد پھر اور جو فتوحات بھی ہوئی ہیں،
تو بہت غنیمتیں ملی، بہت زیادہ جو ہے وہ ثروت وہاں پر آ گئی، اور کہا کہ اگر جو ہے وہ دھوکہ دیں گے، خیانت کریں گے، جھوٹ موٹ کا کوئی مکر کریں گے کہ بھئی ہمارے پاس تو جو ہے وہ خون بہا نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ کریں گے، تو کہا کہ یہ پہلا مکر نہیں ہے جو یہ کریں گے، اس سے پہلے بھی کرتے رہے، لیکن اللہ نے پکڑوا دیا نا ان کو، تو آگے بھی اگر یہ کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور لڑے اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انفال کی ابتدا میں کچھ اوصاف بیان کیے گئے تھے جو میں نے وہاں عرض کیے تھے کہ جو سبجیکٹو ہیں، داخلی ہیں، باطنی ہیں، پرسنل ہیں، اللہ سے تعلق کے حوالے سے، اور یہاں کچھ اوصاف اب آ رہے ہیں جس کا تعلق خارج سے ہے، جس کا تعلق حق و باطل کی جد و جہد سے ہے، اب ان کا تذکرہ ہے۔ وہاں بھی عرض کیا گیا تھا جیسے یہ ان دونوں کو ملا کر نا ایک تصویر بنتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رہبان باللیل ہیں، جن کا تذکرہ ہوا تھا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور ایک کیا یہ فرسان بالنہار ہے، ہجرت اور جہاد کرنے والے ہیں۔ تو یہ دونوں تصویریں ملیں گی تو معاملات ہوں گے۔ بدقسمتی سے اب ہمارے ہاں دو لختی سی ہو گئی ہے ان معاملات میں۔ اگر کچھ لوگ اللہ والے ہیں، ان کے اندر جو ہے ایسوٹیرک ایلیمنٹ کا غلبہ ہے، اور دل ان کے بڑے نرم ہیں، اور بہت گداز ہے ان کے اندر، بڑی رقت ہے، بڑا زہد ہے، لیکن کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو رقت ہے اور یہ جو نرمی ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے بھی پھر پیدا ہو گئی ہے، تو یہ رویہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو بڑے آپ کہیں کہ سٹرڈی ہیں، بہت زیادہ مضبوط ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کے ہاں ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، وہ جو باطنی پہلو ہے، وہ جو احوال ہیں، ان میں کمی نظر آتی ہے۔ تو صحیح تصویر اصل میں یہی ہے، اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ دونوں چیزیں ہمیں دکھتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی ایک طرف جھکاؤ کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہے ایک لازمی انگریڈینٹ کے طور پر جو ہے وہ ایمان میں شامل ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا، یعنی ایمان لے آئے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، اور امپلائڈ کیا ہے، بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں تھا ان کے پاس، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، کتنی سخت آیت تھی۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو کہا کہ تمہارا ان سے کوئی رفاقت نہیں ہے، کوئی ولایت کا تعلق نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر تم سے مدد چاہیں دین میں، وہ چاہیں کہ بھئی تم انہیں آزاد کراؤ، وہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ٹھیک ہے، تو اگر وہ معاملہ ہو دین کے معاملے میں، وہ مدد چاہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو، ہمیں کفار کی چنگل سے آزاد کرو، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم کو لازم ہے مدد کرنی، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر مقابلے میں ایسوں کے جن میں اور تم میں عہد ہے۔ پھر وہی بات کہ اگر تمہیں پکاریں بلائیں تو، لیکن تم نے وہاں پر بھی پھر معاہدوں کا خیال کرنا ہے، اگر کوئی عہد میثاق ہے تو پہلے اس کو سیٹل کرنا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کرتے ہو دیکھتا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم یوں نہ کرو گے۔ اب یہاں پر دیکھیے اہل ایمان کے بارے میں کہا، یہ بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں، جو کفار ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں، یعنی ان کے ہاں بھی ایک طرح کی عصبیت ہے، ان کے ہاں بھی ایک طرح کی عصبیت ہے، ایک طرح کی آپس کی بانڈنگ بھی ہے۔ یہاں بانڈنگ کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی ذات، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ وہاں بانڈنگ کا اسباب کیا ہیں؟ وہ ان کے معبود ہیں، ان کے آباء و اجداد ہیں، وہ جن کو عصبیت یا حمیت جاہلی کہا جاتا ہے، تو عصبیت دونوں جگہوں پر ہے، اور ولایت بھی ہے۔ لیکن ابھی ہم سورہ توبہ میں دیکھیں گے، وہاں فرمایا اہل ایمان کے بارے میں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور پھر منافقین کے بارے میں کہا کہ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ یہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی وہاں ولایت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وجہ وہی ہے کہ وہ کسی کے سگے نہیں ہیں، اصل میں وہ بالکل مفاد پرست لوگ ہیں۔ اہل ایمان بھی سچے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ،
اور جو کفار ہیں مشرکین ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جبکہ یہ لوگ کہیں پر بھی نہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ تو الا تفعلوا، اگر یوں نہ کرو گے، وہ جو پہلے ہدایات دی ہیں ساری ہجرت اور جہاد اور وہ جو پورا آرڈیننس ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہجرت کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، اور جو ہجرت نہیں کرتے بغیر کسی عذر کے ان سے ولایت کا تعلق نہیں رکھنا۔ اسی طریقے سے اگر وہ پکاریں تو مدد کرنی ہے، لیکن اس میں خیال رکھنا ہے معاہدوں کا۔ یہ جو پورا امر بیان ہوا ہے نا، اگر تم یوں نہ کرو گے کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض، تو دھوم مچے گی ملک میں۔ اب یہاں فتنے کا ترجمہ کیا ہے؟ دھوم مچے گی، بڑا غدر مچے گا، وفساد الکبیر، اور بڑی خرابی ہوگی۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑے اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی ہیں تحقیق مسلمان، وہی ہیں پکے مومن۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کو بخشش ہے اور روزی عزت کی۔ پہلے یہی فرمایا تھا اولئک هم المؤمنون حقا ابتدا میں، وہاں وہ جو داخلی صفات تھیں، یہاں خارجی صفات ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو ایمان لائے پیچھے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے تمہارے ساتھ ہو کر، فاولئک منکم، سو وہ تمہیں میں ہیں، ان سے تمہارا ولایت کا تعلق ہے۔ پیچھے کہا تھا کہ جو ہجرت نہیں کی جنہوں نے، ان کا تم سے کوئی ولایت کا تعلق نہیں ہے، کہا جو انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا ان سے تمہارا ولایت کا تعلق ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور ناطے والے آپس میں حقدار زیادہ ہیں ایک دوسرے کے اللہ کے حکم میں۔ یعنی اس طرح آپ دیکھیے بہت سے مہاجرین یہاں آ گئے، ان کی قوم، ان کی پوری برادری پیچھے رہ گئی، اب ان کے نئے رشتے ناطے وجود میں آ گئے، مواخات کی نتیجے میں جو مواخات آپ نے قائم کی، اور پھر جو اخوت ایمانی تھی اس کی بنیاد پر ان سے تعلق زیادہ ہو گیا۔ لیکن اگر اب وہ جو لوگ ہیں جو پیچھے تھے، خاص طور پہ فتح مکہ کے بعد اگر وہ ایمان لے آئے ہیں تو اب ان سے تعلق رہے گا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ چونکہ ایمان لے آئے ہیں تو اب وراثت بھی ان میں جاری رہے گی نا، ورنہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا کہ مومن اور کافر میں آپس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، ترکہ نہیں ہوتا۔ تو اب جب وہ ایمان لے آئے ہیں تو اب جو ظاہری بات ہے جو پرسکرائبڈ حصہ ہے ان کا اللہ کی کتاب میں جو میراث میں ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ باقی جو اور جن سے تعلق ہے ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جن سے اگر تمہاری کوئی کمٹمنٹ ہے تو وہ بھی پوری کرو۔ تو کہا کہ جو رحم والے ہیں، جو خونی رشتے والے ہیں، وہ آپس میں زیادہ ایک دوسرے کے حقدار ہیں اللہ کے حکم میں، یعنی اللہ کے قانون میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، سو تحقیق اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ سورہ براءت یا سورہ توبہ ہے، مدنی صورت ہے، اور جس طرح پہلے عرض کیا گیا تھا کہ بالکل جوڑا صورت ہے، اور ایسی متصل ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھوائی، اور اسی وجہ سے بہت سے اکابرین کا خیال یہ تھا کہ یہ اصل میں ایک ہی صورت ہے دو حصوں میں۔ یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ اس کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ تتمہ ہے سورہ انفال کا، یا سورہ انفال جو ہے وہ سورہ توبہ کا دیباچہ ہے، اسی وجہ سے اس کے درمیان سورہ تسمیہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی گئی، کیونکہ وہ ایک ڈیوائڈر سا ہوتا ہے نا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ایک قول منسوب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو آیت ہے اس کی ابتدائی آیات، اس میں امان گویا اٹھ گئی، اور وہ جو عذاب تھا نا جو نازل ہو رہا تھا پہلے بدر سے شروع ہو گیا تھا، بالکل اس کا اب آخری فیصلہ آ گیا، ججمنٹ آ گئی فائنل۔ تو اور چونکہ اس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بنیادی بات وہی ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، جواب ہے اللہ کی طرف سے اس کے رسول سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں کو جن سے تم کو عہد تھا، تم نے جو معاہدہ کیا تھا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، سو پھر لو اس ملک میں 4 مہینے، واعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور جان لو کہ تم نہ تھکا سکو گے اللہ کو، وان اللہ مخزی الکافرین، اور یہ کہ اللہ رسوا کرتا ہے منکروں کو، واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، اور سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول سے لوگوں کو دن بڑے حج کے۔ کیا سنا دینا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ الگ ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول، فإن تبتم فهو خیر لکم، سو اگر تم توبہ کرو تو تم کو بھلا ہے، وإن تولیتم، اور اگر نہ مانو، فاعلموا، تو جان لو، انکم غیر معجز اللہ،
کہ تم نہ تھکا سکو گے اللہ کو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری دے منکروں کو دکھ والی مار کی۔ اب یہاں پر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کی طرف رسول کو مبعوث کرتے ہیں، اگر تو قوم من حیث المجموع مان لے تو اللہ تعالیٰ زمین میں غلبہ، خلافت، تمکن عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ لوگوں کی اکثریت اور خاص طور پہ سربراہ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہ لائیں اور اہل ایمان تھوڑے سے ہوں اور بالکل ان کی جان بھی خطرے میں ہو، بلکہ پیغمبر پر بھی دست درازی کا معاملہ شروع ہو جائے، تو پھر اور وہ حجت بھی تمام کر چکے ہوں، دعوت پوری طرح دے چکے ہوں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اور اہل ایمان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اور قوم پر عذاب آتا ہے۔ اب یہ گویا یہاں پر جو عذاب آیا، آگے وہ آیت آئے گی، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم۔ اب یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دارالحجت میسر آ گیا، آوان و انصار مل گئے، آپ کو تمکن مل گیا، تو پھر اب وہ جو سزا تھی، وہ جو عذاب آنا تھا، وہ نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے، بلکہ صحابہ کی تلواروں کے ذریعے آیا۔ اب یہ اسی سنت کا بیان ہے کہ فتح مکہ ہو گیا 8 ہجری میں، تو 9 ہجری میں جو حج ہوا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے امیر الحج بنا کر آپ نے بھیجا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیتیں دے کر آپ نے بھیجا کہ وہاں پر اس کی منادی کرا دی جائے۔ تو اب یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ حرام مہینے جب ختم ہوں تو اب پھر جہاں ان کو پایا جائے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہی بات کہ اس سال جو 9 ہجری کا حج تھا اس میں بھی مشرکین آئے تھے، لیکن اب سنا دیا گیا کہ اس کے بعد جو ہے آج اس سال کے بعد اب کوئی مشرک یہاں پر نہیں آ سکتا۔ اور کہا الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر جن مشرکوں سے تم کو عہد تھا، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر کچھ قصور نہ کیا تمہارے ساتھ، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور مدد نہ کی تمہارے مقابلے میں کسی کو، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، سو ان سے پورا پہنچاؤ عہد ان کے وعدے تک، وہ بھی ایک خاص مدت تک ہے، 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے، یہ نہیں ہے کہ بھئی بس چلتا رہے گا کانٹریکٹ، کیونکہ ان پر تو اب جیسے اسے عرض کرتے ہیں نا کہ سزائے موت تو ان پر ڈیو ہو چکی ہے، اب تو بس یہ ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن کب ہونی ہے۔ کیوں ڈیو ہو چکی ہے؟ انہوں نے رسول کا انکار کر دیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے۔ سورہ قمر میں ہم پڑھیں گے، بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، رسول آئے، دعوت دی، اتمام حجت کی، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اہل ایمان کو نکال لیا اور قوم پہ عذاب آ گئے۔ تو کئی رسولوں کا تذکرہ کر کے فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، اے مسلمانوں کیا تمہارے جو کفار ہیں، یا اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ کے جو کفار ہیں، منکر ہیں، خیر من اولئکم، کیا ان سے بہتر ہیں؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی جو ہے آسمانی صحیفوں میں کوئی اعلان برات آیا ہے کہ یہ جو کچھ کریں گے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر پرانے رسولوں کے انکار پر قوم زندہ نہیں چھوڑی گئی تو آپ کے منکر بھی زندہ نہیں چھوڑے جائیں گے۔ سورہ مزمل میں بھی اس کو بیان کر دیا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تمہارے پہ گواہی دیتا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ فعصا فرعون الرسول، تو پھر انکار کیا، معصیت کی، جھٹلایا فرعون نے ہمارے رسول یعنی موسیٰ کو، تو کیا ہوا؟ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو پکڑا بہت ایک سخت پکڑ۔ فکیف تتقون ان کفرتم، تم کیسے بچو گے اگر تم نے انکار کیا؟ یعنی مراد یہ کہ تم بھی بچ نہیں سکو گے۔ تو اب یہ وہی سنت ہے جو یہاں پر گویا اس کا بیان ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ توبہ میں وہ جو جتنے بھی فریق ہیں نا اس جد و جہد میں، جو آپ کے مخاصم تھے اور آپ کے مقابل تھے، معاند تھے، یعنی یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین، سب سے آخری باتیں ہیں۔ اب مشرکین کا قضیہ یہاں پر چکا دیا گیا۔ اب فرمایا گیا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جاویں مہینے پناہ کے، یہ پناہ کے مہینے ہوتے ہیں جس میں جنگ یا قتل و غارت نہیں ہوتی، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مارو مشرکوں کو جہاں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ہر جگہ ان کی طاق پر، فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور کھڑی رکھیں نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور دیا کریں زکوٰۃ، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو چھوڑو ان کی راہ، ان اللہ غفور الرحیم،
بے شک اللہ تعالیٰ بخشتا ہے مہربان. یعنی ان کو اب قتل کرنا ہے، ان کے لیے جو ہے ان کی امان جو پہلے بھی اٹھ چکی تھی، اب ان پر فائنل ایگزیکیوشن ہونی ہے عذاب کی. لیکن اگر توبہ کر لیں، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کفر و شرک سے توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، اور جو بنیادی تقاضے ہیں دین کے وہ پورا کرنے لگیں، نمازیں پڑھنے لگیں مسلمانوں کے ساتھ اور زکوٰۃ دینے لگیں. تو کہا اب ان کی راہ چھوڑ دو، اب ان پر کوئی دار و گیر نہیں ہوگی. اب یہ سب کچھ انہوں نے سچائی سے کیا ہے، جھوٹ موٹ کیا، یہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے یہی بات فرمائی، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ یہ تین کام کر لیں جو جہاں پر بھی بیان ہوئے، کیا ہوگا؟ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وہ مجھ سے محفوظ کر لیں گے اپنی جانیں اور اپنے مال. یہاں کہا نا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب ان پہ دار و گیر نہیں ہے، کوئی اقدام نہیں ہے. تو کہا کہ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام، ہاں اگر اسلام کا کوئی حق ان پر عائد ہو جائے. اب مشرک اور کافر ہونے کی وجہ سے وہ واجب القتل تھے نا، مباح الدم تھے، اور ان کا مال بھی جو ہے حلال تھا مسلمانوں کے لیے، وہ تو امیونٹی مل گئی ان کو. لیکن اسلام لانے کے بعد اگر وہ کوئی جرم کریں گے تو سزا ملے گی نا. چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، بدکاری کریں گے، شادی شدہ ہوں گے تو رجم کیے جائیں گے، غیر شادی شدہ ہوں گے تو 100 کوڑے لگیں گے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. کوئی مالیاتی ان پر بھی تاوان بھی رکھا جا سکتا ہے. تو وہ لیکن وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. اب یہ واقعتاً ان دا رائٹ ارنسٹ وہ ایمان لائے ہیں یا جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کیا ہے جان بچانے کے لیے؟ اے اللہ کے نبی یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے. یوم تبلی السرائر، وہ تو آخرت میں کھلے گا کہ بھائی وہاں پہ جانچ ہو جائے گی بھیتر کی اور باطن کی. تو یہاں پہ فرمایا کہ پھر ان کی راہ چھوڑ دی جائے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانگے فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، جب تک وہ سن لے کلام اللہ کا، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دے اس کو جہاں وہ نڈر ہو، یعنی اس کے امن کی جگہ پہنچا دے. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے. اب یہاں پر یہ بات فرمائی گئی کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی مجھ تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں، مجھ پر تو ابھی حجت تمام ہی نہیں ہوئی، میں نے توجہ ہی نہیں کی، مجھے میرے سرداروں نے بتایا تھا کہ جی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو براہ راست مجھ تک وہ بات صحیح پہنچی نہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس صورتحال میں بھی کچھ وہ وقت لینا چاہیں تو ان کو وقت دے دو، اور ان کو کہو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لیں. یعنی وہی بات ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ مجھے وحی کیا گیا یہ قرآن کہ تاکہ اس کے ذریعے میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اور جس تک یہ پہنچ جائے. تو کلام اللہ، یہاں قرآن مجید کو کیا کہا گیا؟ کلام اللہ. اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہی اس کی عظمت کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے کہ یہ کسی عام شخص کا، کسی عام فرد کا کلام نہیں ہے، یہ آسمان اور زمین کے مالک کا، خداوند کا کلام. تو کہا کہ اگر وہ کہیں کہ جی ہمیں آپ قرآن پڑھائیں اور پھر ہمیں مہلت دیں، اپنی جگہ پر پہنچیں اور پھر اپنی آزاد مرضی سے فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے. اور کہا کہ اس وجہ سے ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے. تو 2 منٹ کی بریک کر لیں.
بسم اللہ اولہ و آخرہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کیوں کر ہوئے مشرکوں کو عہد اللہ پاس اور اس کے رسول پاس، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام پاس، فمستقاموا لکم، سو جب تک تم سے سیدھے رہیں، فاستقیموا لہم، تو تم ان سے سیدھے رہو، ان اللہ یحب المتقین، اللہ کو خوش آتے ہیں احتیاط والے۔ اب دیکھیے تقویٰ کا کیسا کیسا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا ہے۔ اب یہاں پر کیا احتیاط والے، یعنی احتیاطی معاملہ یہی ہے کہ وہی بات کہ جو عہد معاہدے ہیں نا، جو مواثیق ہیں، جو عہود ہیں، ان کی پاسداری کرنی ہے۔ اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو، چونکہ یہاں پر بھی مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے، خاص طور پہ جو نئے لوگ تھے، ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ ہمارے کت ہیں کن ہیں، تو ان کے ساتھ زیادہ سختی نہ کی جائے، ان پہ نرم ہاتھ رکھا جائے اور گویا جو ہے ان کے عہد کی پاسداری کی جائے۔ تو کہا کہ ان کا ویسے تو عہد ختم ہو گیا، یعنی جو اللہ سے عہد تھا، جو رسول سے عہد تھا، وہ تو ختم ہو گیا۔ ہاں اب کوئی کانٹریکٹ ان کے ساتھ ہے، اس کو اس کی مدت تک جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، کیوں کر صلح رہے اگر وہ تم پر ہاتھ پاویں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، نہ لحاظ کریں تمہاری دینداری کا اور نہ عہد کا۔ اب یہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں یا جن کے دل میں جو ہے کچھ نرم گوشہ ہے ابھی بھی اپنے ان عزیزوں، رشتہ داروں، برادری کے لوگوں کا کے بارے میں کہ جو مشرک ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو ان کی محبت میں جو ہے وہ مرے جا رہے ہو، دبلے ہو رہے ہو، جبکہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اگر تم پہ قابو یافتہ ہو جائیں تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں وہ، اور کسی چیز کا خیال نہ کریں۔ یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم، تم کو راضی دیتے ہیں اپنے منہ بات سے اور ان کے دل نہیں مانتے۔ تم سے بظاہر بڑی چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں اور بڑی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے عزیز ہو، تو کہا کہ وہ باتوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، دل ان کے تم سے پھٹے ہوئے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت ان میں سے بے حکم ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بیچے انہوں نے حکم اللہ کے تھوڑی قیمت پر، فصدوا عن سبیلی، پھر اٹکے اس کی راہ سے، رک گئے۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، وہ لوگ برے کام ہیں جو کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہ لحاظ کریں کسی مسلمان کی حق میں قرابت کا نہ عہد کا، وہ تو کبھی نہ چھوڑیں۔ اولئک واولئک هم المعتدون، اور وہی ہیں زیادتی پر۔ فَإِن تابوا، سو اگر توبہ کریں، وَأَقامُوا الصَّلَاةَ، اور کھڑی رکھیں نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیتے رہیں زکوٰۃ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے بھائی ہیں حکم شرع میں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھولتے ہیں پتے ایک جاننے والے لوگوں کو۔ یہاں اس کا فائدہ ہے، یعنی یہ جو فرمایا کہ بھائی ہیں حکم شرع میں، اس سے سمجھ لیں کہ ہر شخص قرائن سے معلوم ہو کہ ظاہری مسلمان ہے، دل سے یقین نہیں رکھتا، اس کو حکم ظاہری میں مسلمان جو ہیں وہ گنیں، لیکن معتمد اور دوست نہ پکڑیں۔ یعنی ایک بات تو یہ بتا دی کہ بھئی تم ان کے ساتھ ولایت کا تعلق رکھنا چاہتے ہو جو ابھی تک مشرک ہیں، تمہیں ان سے اپنے رشتے ناتوں کا جو ہے وہ لحاظ ہو رہا ہے، تو کہا کہ وہ تو رشتے ناتے سب ختم ہو گئے۔ ہاں اب اگر یہ توبہ کر لیں، شرک چھوڑ دیں، اور پھر وہی بات کہ قبول کر لیں شریعت کی پاسداری، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو کہا کہ پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو کہا پھر اب وہ تمہارے بھائی ہیں، ورنہ اب وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں۔ اب مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید بدر ہی کا معاملہ تھا کہ جب مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھائی تھے وہ بھی وہاں پکڑے گئے قیدیوں میں، اور ایک جو مسلمان کو صحابی تھے وہ ان کو باندھ رہے تھے، تو یہ پاس سے گزرے نا، تو انہوں نے شاید ان کو پکارا ہوگا یا خیال ہوگا، التفات ہوگا کہ بھائی یہ جو ہیں وہ کچھ سفارش کریں گے میری کہ بھائی چھوڑ دو ان کو، یا اس طرح نہ باندھو، یا کوئی رعایت کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ذرا مضبوطی سے باندھنا، اور اس کی ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں تو وہ یہ پیسے دے گی، تو اس کو ایسے نہیں چھوڑنا۔ تو وہ ان کے بھائی نے کہا کہ بھائی تم تو میرے بھائی ہو، تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ تو وہی بات کہ اگر یہی لوگ جو مشرک ہیں یہ ایمان لے آئیں گے تو بس ٹھیک ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اسی وجہ سے یہ جو دو آیتیں ہیں نا، یہ آیتیں اور پھر وہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اسی بنیاد پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا تھا مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے نا، میں ان سے قتال کروں گا۔
کیونکہ مال اگر یعنی نماز جو ہے وہ نفس کا حق ہے تو جو زکوٰۃ ہے وہ مال کا حق ہے، اور کہا کہ بھئی میں ان سے قتال کروں گا۔ وَإِن نَكَثُوا إِيمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر توڑیں اپنی قسمیں عہد کیے پیچھے اور عیب دیویں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو لڑو کفر کے سرداروں سے، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کی قسمیں کچھ نہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، شاید وہ باز آئیں۔ تو آگے یہاں پہ شاہ صاحب نے فائدہ لکھا ہے کہ اگر ثابت ہو ایک کافر عیب دیتا ہے ہمارے دین کو تو وہ ذمی نہ رہا۔ وہی بات کہ بھائی ایک ذمی ہے جو رہ رہا ہے آپ کے ساتھ، امان میں ہے، معاہد ہے، لیکن اگر وہ دین کے خلاف زبان درازی کرے گا اور پیغمبر کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا ذمہ اٹھ جائے گا، پھر اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیوں نہ لڑو ایسے لوگوں سے کہ توڑیں اپنی قسمیں، وہموا باخراج الرسول، اور فکر میں رہیں کہ رسول کو نکال دیں، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے پہلے چھیڑ کی تم سے، اتخشونہم، کیا ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، سو اللہ کا ڈر چاہیے تم کو زیادہ اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب وہی گویا غیرت دلائی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ تم ان کا خیال کر رہے ہو، تم ان کے بارے میں دل میں نرم گوشہ رکھتے ہو، انہوں نے تمہارے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا، قتل تک کی سازش کی، ان کو نکلنے پہ مجبور کیا، اور سرکشی پہلے انہوں نے کی، ابتدا انہوں نے کی۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، لڑو ان سے تاکہ عذاب کرے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں، ویخزہم، اور رسوا کرے، وینصرکم علیہم، اور تم کو ان پر غالب کرے، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور ٹھنڈے کرے دل کیے مسلمان لوگوں کے۔ یعنی اب یہاں پر وہی بات جو اللہ کی سنت ہے کہ رسول کی جو منکر قوم ہوتی ہے اس کو عذاب ہوتا ہے، تو اب کہا کہ یہ ان پر عذاب ہوگا تمہارے ہاتھوں سے ہوگا، تمہاری تلواروں سے ہوگا۔ اب اس میں کوتاہی نہیں کرنی کہ بھئی یہ ہماری برادری کے ہیں، ہمارے قبیلے کے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں بدر میں کیا ہوا کہ صحابہ نے اپنے بھائی، اپنے والدین، اپنی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت معروف ہے نا کہ کسی خاص موقع پہ بعد میں جب ان کے صاحبزادے ایمان لے آئے تو ان کے صاحبزادے نے کہا کہ بھئی آپ بدر میں میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے رعایت کی کہ والد ہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم جوش میں آ گئے اور کہا کہ بخدا اگر تم میری تلوار کی جو ہے وہ زد میں آتے تو میں ہاتھ نہ روکتا۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دے گا اور رسوا کرے گا، جو ہے تم کو ان پہ غالب کرے گا، اور جو اہل ایمان کے دل میں جو آپ سمجھ لیجئے غیظ ہے وہ ان کو ٹھنڈا کرے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور نکالے ان کے دلوں کی جلن۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ دے گا جس کو چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ میں نے پہلے بھی وہ روایت سنائی تھی، یہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا، اہل ایمان کو ستایا گیا، تو اب جب ان کو سزا مل رہی ہے تو اس سے ان کے سینے بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ اور وہ واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ فتح مکہ سے پہلے آئے ہیں ابو سفیان جو ہے معاہدے کی توثیق کے لیے، تو جب گزرے ہیں تو وہ جو فقراء صحابہ تھے انہوں نے ان پر کچھ فکرے چست کیے، اور پھر سیدنا ابوبکر نے ان کو ڈانٹا کہ تم جو ہے قریش کے سید کو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اور جب اللہ کے نبی کو جا کر باتیں بتائیں تو آپ نے کہا کہ ابو بکر کہیں تم نے ان کو ناراض تو نہیں کر دیا، کہ اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ تو یہ گویا ایک فطری بات ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا جانتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی معلوم نہیں کیے اللہ نے تم میں سے جو لوگ لڑے ہیں۔ ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور نہیں پکڑا انہوں نے سوا اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی کو بھیدی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو سب خبر ہے تمہارے کام کی۔ اب یہاں پر بھی یعنی وہی جو لوگ تھے جو ابھی پورے ایمان میں بھی پختہ نہیں تھے اور چاہتے تھے ان سے تعلق رکھیں، ان کی گویا چوری بھی پکڑ لی۔ کہا کہ ابھی تو اللہ نے ظاہر نہیں کیا نا کہ کون ہے جہاد کرنے والے اور کون ہے جنہوں نے اللہ اس کے رسول ہی سے ولایت کا تعلق رکھا ہے، اور جو ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں کہ دیکھو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ اور ان کو کبھی اپنا جو ہے وہ بھیدی نہ بناؤ۔ تو کہا ابھی تو اللہ نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا۔
ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں اور مانتے جاویں اپنے اوپر کفر کو، اولئک حبطت اعمالہم، وہ لوگ خراب گئے ان کے عمل، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ اب جیسے یہ بھی کوئی اپیل کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگی کہ بھائی یہ جو قریش کے لیڈر ہیں یہ مجاور ہیں بیت اللہ کے، سکایا ان کے پاس اور لوا ان کے پاس اور قصوہ ان کے پاس، وہ جو کعبے کو جو ہے کپڑا پہنایا جاتا ہے، اور یہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، تو کہا کہ یہ کہاں کہ اللہ کی جو ہے گھر کے متولی ہو گئے، یہ تو مشرک ہیں، اور یعنی خود کفر کی گواہی دے کر پھر کیسے وہ اللہ کی گھر کے جو ہے وہ متولی ہو سکتے ہیں۔ اور کہا کہ ان کی سب نیکیاں، وہ جو ہم آگے پڑھیں گے، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، تو کہا کہ یہ جو سارے دکھاوے کی یا مشرکانہ عمل وہ کرتے رہے وہ سب بھی ضائع ہو گئے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہا کہ وہی آباد کرے مسجدیں اللہ کی جو یقین لایا اللہ پر اور پچھلے دن پر، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور کھڑی کی نماز اور دی زکوٰۃ، ولم یخش الا اللہ، اور نہ ڈرا سوائے اللہ کے کسی سے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، سو امیدوار ہیں وہ لوگ کہ ہوویں ہدایت والوں میں۔ اب کہا کہ اللہ کی مسجدوں کی جو آبادی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ اب اس میں پھر وہی بات، وہ جو ایک گروہ ہے ان کے حوالے سے ایک اور ان کی دکھتی رگ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا کہ یہ لوگ کہ جو بظاہر کلمہ بھی پڑھ لیا، عبادات بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا، ڈر رہے ہیں کہ ہم نے قریش کے لیڈروں کو سے ہم نے دشمنی پال لی ہے تو کہیں ہم جو ہے پکڑ میں نہ آ جائیں، کبھی جنگ ہو وہ جیت نہ جائیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ کہا کہ نہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اہل کتاب کے علماء سے بھی کہا گیا کہ دیکھو مجھ ہی سے ڈرنا، میرا ہی خوف رکھنا۔ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، کیا تم نے ٹھہرایا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کا بسانا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، برابر اس کے جو یقین لایا اللہ پر اور پچھلے دن پر اور لڑا اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر اللہ کے پاس، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔ یعنی یہ جو تمہیں لگ رہا ہے کہ بڑی چیریٹی کے اور دان پن کے کام کر رہے ہیں، کہا کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور جہاد کرتا ہے، ان کا مرتبہ بہت آگے ہے۔ اور اب وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ والذین معہ ہیں، اور وہ لوگ کہ جو بظاہر بڑے جو ہیں مسجد حرام کے متولی بنے ہوئے ہیں، وہ مشرک ہیں۔ اس سے گویا ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی ہے نا کہ ہم بعض اوقات جو ہیں وہ کچھ دکھاوے کی چیزیں، کچھ چیریٹی کے کام، کوئی ویلفیئر کے کام، اس سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یعنی لوگ ہیں ایسے جو بہت سے ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، بہت سے ایسے ہیں، یعنی ایک تو کفار ہے نا، ان کی بہت سی چیریٹی کو دیکھ کر ہم بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور عجیب عجیب ہم تصورات قائم کرنے لگتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ مدر ٹریسا کے ساتھ یہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے لیڈی ڈیانا کے ساتھ یہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے جناب یہ جو اپنی گنگا رام کے ساتھ یہ ہو، ٹھیک ہے، یا فارمر کرسچن کے ساتھ یہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو سارے تصورات ہیں یہ غلط ہیں۔ اصل چیز جو آخرت میں نجات اور اللہ کے ہاں اجر پانے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ایمان ہے۔ وہ آیہ بل جب ہم نے پڑھی تھی وہاں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نیکی جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر اور فرشتوں پر ایمان کے تذکرے سے ہوا تھا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، کچھ بالکل ایتھیسٹ ہیں، کچھ بالکل لبرل ہیں، سیکولر ہیں، نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اچھے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کام آدمی اچھا کرتا ہے اس کی اپریزل ہونی چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پر شریعت کے معاملات کو چیلنج کرنے لگنا اور دین کی جو پرائرٹیز ہیں ان کو جو ہے آپ اوپر نیچے کرنے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو بندہ ہے نا، اگر وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے تو وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتا ہے، اور وہ چیریٹی کے جو کام بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کے امر سے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو اسوہ ہے، اس کے مطابق کرتا ہے۔ تو یہ آیت گویا ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ اس کو دیکھ لیجئے کہ نسبت و تناسب کیا ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو یقین لائے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم،
اپنے مال اور جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کو بڑا درجہ ہے اللہ کے پاس، واولئک هم الفائزون، اور وہی پہنچے مراد کو، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، خوشخبری دیتا ہے ان کو پروردگار ان کا اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضامندی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور باغوں کی جن میں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا، خالدین فیہا ابدا، رہا کریں ان میں مدام، کتنا اچھا ترجمہ ہے، مدام، ہمیشہ، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں لوگ چیریٹی کے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، لیکن ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ تو یہ فرق رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر باقی رکھتے ہیں، لوگ جو ہے وہ ان کے دل جو ہے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے اچھے طریقے سے ذکر کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ بدلہ ہو گیا نا، لیکن واللہ عندہ اجر عظیم، اصل جو بدلے کی جگہ ہے وہ تو آخرت ہے، وہ تو جنت ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کو بھی اللہ کچھ نہ کچھ نوازتا ہے، لیکن بہرحال وہ بہت ہی محدود ہے، بہت ہی کم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، نہ پکڑو اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو رفیق، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان سے، ومن یتولہم منکم، اور جو تم میں ان کی رفاقت کرے، فاولئک هم الظالمون، سو وہی لوگ ہیں گناہ گار۔ اب وہی بات کہ جو چونکہ ایک گروہ ایسا ہے جو ابھی تک دلی تعلق ان سے رکھتا ہے اور محبت کا تعلق رکھتا ہے، جبکہ وہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تو کہا کہ اگر وہ کفر کو ترجیح دیں ایمان پر تو اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور کہا کہ جو اب ان سے ولایت کا تعلق رکھے گا پھر وہ ظالم ہے۔ اس کا فائدہ لکھا ہے، یعنی بعض شخص دل سے مسلمان ہیں لیکن برادری سے توڑ نہیں کر سکتے کہ ظاہر مسلمان ہو جاویں، ان کا حال یہاں سے سمجھو، کہ وہی بات کہ ان سے تعلق ختم نہیں کرتے، تو یہ بات اہم ہے۔ دیکھیے ایک ہے کوئی شخص غیر مسلم ہے اور اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہ آپ کے ساتھ کہیں پڑھتا رہا، کہیں آپ کے ساتھ جاب کرتا رہا، اس سے ایک مدارات کا تعلق رہے گا، اور بلکہ خیر خواہی بھی ہوگی، حسن سلوک بھی ہوگا، تالیف قلب کے لیے بلکہ اس کے ساتھ خاص فیورز بھی کی جائیں گی تاکہ وہ ایمان کی طرف راغب ہو۔ لیکن یہ بات کہ ان سے دلی تعلق اور محبت کا تعلق پیدا ہو جائے اور ان سے مل کر مسلمانوں کے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس ہونے لگیں، ان کو ہمراز بنا دیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، اس کا کوئی سوال نہیں۔ اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں یہ پتہ لگ جائے کہ ان تک دین کی دعوت پہنچ گئی ہے اور پھر مقابرت سے، تکبر سے انہوں نے انکار کیا، یا ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ متحقق ہو جائے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، اب ان سے تو پھر مدارات کا تعلق رکھنا بھی جائز نہیں۔ اور پھر میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اب اس دور میں یہ ٹرینڈ بہت بڑھ چکا ہے، اور خاص طور پہ جو سائبر سپیس ہے اس میں تو اب یہ معاملات بہت بڑھ چکے ہیں کہ کھلے کھلے دشمن اللہ اس کے رسول کے، ان سے جو ہے ولایت کا تعلق ہمارے اہل مذہب، اہل دین اور بظاہر جو ہے وہ مسلمان نظر آنے والے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ذرا دوبارہ پڑھ لیں کہ بھائی جو لوگ ان سے اس طرح کا تعلق رکھیں گے پھر وہ انہی میں سے ہیں۔ اب گویا بالکل ایک بات واضح کر دی، قل، تو کہہ، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور بیٹے، و اخوانکم، اور بھائی، و ازواجکم، اور عورتیں، و عشیرتکم، اور برادری، و اموال اقترفتموہا، اور مال جو کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور سوداگری جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا، اور وہ حویلیاں جو پسند ہوں، احب الیکم من اللہ و رسول۔ اب دیکھیں 5 رشتے اور 3 دنیا کے علائق۔ اگر احب الیکم من اللہ و رسولہ، عزیز تم کو عزیز ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وہ جہاد فی سبیلہ، اور لڑنے سے اس کی راہ میں، فتربصوا، تو راہ دیکھو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ بھیجے اللہ حکم اپنا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ دنیاوی رشتے ناطے اور یہ جو تعلقات ہیں، اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے محبوب تر ہو گئے
اور ان کے راستے میں جہاد سے خاص طور پہ جو اس وقت جو امیجیٹ صورتحال تھی کہ پھر قتال انہی کے خلاف کرنا تھا نا جو تمہارے کتھ اینڈ کن ہیں، تو کہا اب تم اس سے جو ہے وہ کنی کترا رہے ہو، پیچھے ہٹ رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہیں ان سے اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر محبت ہے۔ اور یہ گویا یہ آیت ہمارے سامنے بھی ایک ہمیشہ کے لیے ایک کرائٹیریا ہے کہ دیکھیں کون یہ کہتا ہے کہ ماں باپ سے، اولاد سے، اور بیویوں سے، شوہروں سے، اور دوستوں سے، قرابت داروں سے، یا دنیا سے، دنیا کے اموال سے بھی محبت ہوتی ہے نا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ٹھیک ہے، ایک طبعی محبت اللہ نے رکھی ہے، اور یہ بالکل غیر فطری ہوتا کہ کہا جاتا کہ اس محبت کو کھرچ کے اپنے سے ہٹا دو۔ اصل بات ہے ہائرارکی، اصل بات ہے ترجیحات، اصل بات ہے فرق مراتب۔ تو سب سے اوپر اللہ کی محبت، پھر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے، اور پھر اللہ کے رستے میں جد و جہد کرنے کی محبت۔ اور یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ثابت کی اور اپنے قول سے بھی اس کا اظہار کیا کہ آپ نے فرمایا کہ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ میری بڑی چاہت ہے کہ مجھے اللہ کے رستے میں قتل کیا جائے، یعنی شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کیا جائے۔ تو گویا یہ سب سے بڑی انسان کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے خواہش ہونی چاہیے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، مدد کر چکا ہے تم کو اللہ بہت سے میدانوں میں۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب اترائے تم اپنی بہتایت پر، فلم تغنی عنکم شیئا، پھر وہ کچھ کام نہ آئی تمہارے، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین ساتھ اپنی فراخی کے، ثم ولیتم مدبرین، پھر ہٹے تم پیٹھ دے کر۔ اب یہ جو ہے وہ حوازن اور کے ساتھ جو ایک جنگ ہوئی تھی، اللہ کے نبی نکلے، 12,000 افراد آپ کے ساتھ تھے، وہاں رستے میں ایک گھاٹی تھی، بہت تنگ تھی، وہاں پر جو حوازن کے تیر انداز تھے انہوں نے تیر اندازی کی، تو ایک بھگدڑ سی مچ گئی اور لوگ تتر بتر ہو گئے، اور کم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، اور پھر آپ نے لوگوں کو پکارا اور پھر لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر اللہ کی مدد آئی اور ان کو جو ہے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ حنین کا مارکہ ہے۔ اور یہاں اب توجہ دلائی گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر جگہ تمہاری مدد کی ہے، لیکن تم میں سے کچھ لوگ ہیں، ظاہر بات ہے سارے لوگ نہیں ہیں، کچھ نئے لوگ جو کچے پکے تھے، ان کے اندر ایک ناز سا پیدا ہوا کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ بھئی بدر میں 313 تھے اور 1000 پر غالب آ گئے، تو آج تو ہم 12,000 ہیں، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ تو یہ جو ناز پیدا ہوا نا، اس پر گرفت ہوئی ہے کہ یہ ناز ٹھیک نہیں ہے۔ اہل ایمان کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے اسباب اور زور بازو پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، لیکن توکل جو ہے وہ اللہ ہی پہ کرنا چاہیے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اتاری اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروہا، اور اتاری فوجیں جو تم نے نہیں دیکھی، فرشتوں کا لشکر اتارے، وعذب الذین کفروا، اور مار دی کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے منکروں کو۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر توبہ دے گا اللہ اس کے بعد جس کو چاہے، توبہ کی توفیق دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشتا ہے مہربان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں سو پلید ہیں، نجس ہیں، ان کے اندر جو نجاست ہے وہ ظاہری نہیں ہے، وہ باطنی نجاست ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی مشرک سے تم ہاتھ ملاؤ گے یا اس کے بدن کو چھو لو گے تو تمہیں جو ہے نجاست لاحق ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، جو نجاست معنوی ہے شرک کی، اس کی وجہ سے سو نزدیک نہ آویں مسجد حرام کے اس برس کے بعد۔ وہ اعلان کر دیا گیا 9 ہجری کے حج میں کہ بھئی اب آگے ہو تم آخری مرتبہ، اب دوبارہ تم یہاں اس کے قریب نہ پھٹکو۔ اور اسی کی بنیاد پر آپ کو معلوم ہے کہ اب یعنی اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے جو حدود حرم ہے، جو چاہے مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں پر جو ہے وہ کفار کو اور جو غیر مسلم ہیں ان کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو آگے غنی کرے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے، انشاء اگر چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ ہے سب جانتا حکمت والا۔ اس کا فائدہ پڑھ لیں،
کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں مشرک کو جانا منع ہے، بلکہ سارے حرم میں اور مسجد میں معاف ہے، اور پلیدی ان کے دل میں ہے، بدن پر نہیں۔ تو مراد یہ کہ ان کے، اور کہا کہ فقر سے ڈرتے ہو، یعنی آمد و رفت موقوف ہوگی مشرکوں کی، تو معاملات سوداگری کے بند ہوں گے۔ تو کہا کہ سو اللہ نے سارا ملک مسلمان کر دیا، سب کاروبار جاری ہوا۔ یعنی ایک اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر مشرکین کو روک دیا گیا، ان کے بڑے بڑے ان میں جو ہے وہ تجارتی قافلے آتے ہیں، بڑے بڑے ان کے اندر جو ہے ساہوکار ہیں اور لوگ ہیں، تو پھر یہ تو کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ تو کہا کہ نہیں، اگر تمہیں اس کا ڈر ہے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، فتوحات کے ذریعے جو ہے وہ غنی ہو گئے، اور مشرکین کی بھی اکثریت ایمان لے آئی۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اب جس طرح سورہ توبہ کے ابتدا میں جو ہے وہ مشرکین کا معاملہ صاف کیا، اب اہل کتاب کے بارے میں آخری ورڈکٹ آ رہا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں سے جو یقین نہیں رکھتے اللہ پر نہ پچھلے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ حرام جانے جو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہ قبول کیا دین سچا وہ جو کتاب والے ہیں ان میں سے۔ کیا کیا انہوں نے؟ نہ ایمان لایا اللہ پر، نہ آخرت کے دن پر، نہ جو اللہ اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا اس کو حرام ٹھہرایا، اور نہ ہی دین حق کو قبول کیا بطور ضابطے کے۔ کن لوگوں میں سے؟ جن کو کتاب دی گئی۔ حتیٰ یؤتوا الجزیہ، جب تک نہ دیں جزیہ، عن یدن، سب ایک ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ بے قدر ہوں۔ یعنی اب یہاں پر ان کے لیے تو دیکھیں، چونکہ رسول ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے، ان کو گویا امیین کہا گیا، اللہ کے نبی خود امیین میں سے تھے، امیین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ اب ان کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھی، یا ایمان لائیں یا مار دیے جائیں گے، جبکہ اہل کتاب کے پاس ایک تیسری آپشن بھی ہے، چاہے تو ایمان لے آئیں، نہیں ایمان لانا تو پھر اگر جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں جنگ کریں، اور اگر تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں کہ ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں کرتے، ہم سب سروینٹ ہونا قبول کر لیتے ہیں، ہم تابع ہونا قبول کر لیتے ہیں، اور ہم چھوٹے بن کے رہیں گے اور جزیہ دیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے ان سے قتال روکا جا سکتا ہے۔ مشرکین سے قتال روکنے کی شرط کیا تھی؟ وہی بات، الا تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم فاخوانکم فی الدین۔ لیکن یہاں پر قتال اس پر روک دیا جائے گا کہ اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے ہار مان لی، ہم نے آپ کا غلبہ قبول کر لیا، اور ہم آپ کے تابع رہیں گے، اور ہم آپ کو خراج دیں گے، ہم جو ہے ذمہ دیں گے۔ اور یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو جزیہ ہے، وہ جو ذمہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ تو جس طرح مسلمان مملکت میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ زکوٰۃ، عشر، یہ چیزیں دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، ان کے معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ تو جو کفار ہیں وہ گویا جزیہ دیں گے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے معاملات کیے جائیں گے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا عزیر بیٹا اللہ کا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا مسیح بیٹا اللہ کا۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں کہتے ہیں اپنے منہ سے۔ یعنی اب یہ جو یہود کا ایک گروہ تھا جو سیدنا عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، اور چونکہ زیادہ تر تفسیری آراء یہی ہے نا کہ وہ جو شخص جس کا تذکرہ تھا کہ وہ ایک بستی سے گزرا، اور وہ جو ہے وہ نبوکدنضر کے بعد جو ہے وہ بالکل زمین پر آئی ہوئی تھی، تو وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا ہے کون اس کو زندہ کرے گا اس بستی کو، ان کو 100 سال تک سلا دیا، پھر وہ سارا معاملہ ہوا، اور پھر ان کے ذریعے تجدیدی کام ہوا یہود کے اندر، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یادداشت سے پھر گویا پوری ساری بائبل جو تھی وہ دوبارہ لکھوائی، تو گویا ان کو غیر معمولی مرتبہ حاصل ہو گیا۔ تو پھر ایک گروہ نے یہود کے ان کی پوجا شروع کر دی اور کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے تو کہا ہی سیدنا مسیح کو ابن اللہ، کہا کہ یہ منہوں کی باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی، کوئی سبسٹنس نہیں ہے اس بات میں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ بہت اہم آیت ہے، ریس کرنے لگے اگلے منکروں کی بات کی۔ قاتلہم اللہ، مار ڈالے ان کو اللہ، انا یؤفکون، کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اب یہ بات بہت اہم ہے، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ ایک کتاب ایک زمانے میں جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے بہت مشہور تھی، العقائد الوثنیہ فی دیانت النصرانیہ، کہ جو عیسائیت ہے اس کے جو دین ہے اس کے اندر جو وثنی اور جو پیگن عقائد ہیں وہ کہاں کہاں ہیں، پورا ٹریس کر کے بتایا گیا تھا
کہ وہ جو آپ سمجھ لیجئے مائتھولوجی تھی، گریک مائتھولوجی، رومن مائتھولوجی، ان کی چیزیں جو ہیں وہ اختیار کر لی گئیں اور ان کو اڈاپٹ کر لیا گیا. اور یہ بات تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں. یہ آپ کو معلوم ہے سیدنا مسیح علیہ السلام جو تشریف لائے تھے تو وہ بنی اسرائیل کے ایک رسول تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے. شریعت جو ہے وہ تورات ہی کی چلنی تھی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہود کی کلرجی نے اور ان کی اکثریت نے انکار کر دیا، اور پھر اپنے تئیں جو ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور اپنے تئیں ان کو سولی پہ بھی چڑھوا دیا. جو رومن تھے پیگنس، ان کے ہاتھوں ان کو سولی پہ چڑھوا دیا. اب وہ جب، اور قرآن مجید کہتے ہیں کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، سولی کا معاملہ نہیں ہوا. اب بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے، اور وہ معاملات چل رہے تھے. وہ پرسیکیوٹڈ تھے، یہودی ان کو پکڑواتے تھے اور پکڑوا کے جو ہے اس زمانے کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سپرد کرتے تھے. پھر ایک واقعہ ہوا کہ بھائی سینٹ پال، جس کو ساؤل کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اسی طرح پکڑ کر جو ہے سیدنا مسیح کے حواریین اور ان کے اصحاب کو جو ہے وہ حوالے کرتا تھا. تو اس نے اپنا ایک مکاشفہ بیان کیا کہ وہ جو ہے شاید میرا خیال ہے شام کی طرف جا رہا تھا، دمشق کی طرف جا رہا تھا. تو رستے میں اس کو کوئی مکاشفہ ہوا، ایک روحانی تجربہ ہوا کہ وہ جا رہا تھا، ایک دم روشنی آئی اور مسیح آئے. انہوں نے کہا کہ بھئی تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ تو گویا وہ ایک کنورژن ایکسپیرینس سینٹ پال بیان کرتا ہے کہ وہ ہو گیا، اور پھر وہ عیسائی ہو گیا، اور پھر اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور پھر گویا وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ذمہ دار بن گیا، اور علم اٹھا لیا اس نے سیدنا مسیح کی دعوت کا. اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہاں تو دال گلنی نہیں ہے، تو ہم جو غیر اقوام ہیں نا ان تک بھی یہ دعوت پہنچاتے ہیں. تو گویا سینٹ پال ہے جس نے اس کو مشنری جو ہے وہ مذہب بنا دیا. میں نے پہلے وہ عرض کی تھی سیدنا مسیح کا وہ قول کہ بھائی جب ان کے پاس ایک غیر قوم کی عورت آئی اور کہا کہ مالک ہمارے ساتھ بھی چلیے، ہمیں بھی اچھی اچھی باتیں بتائیے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس روٹی ہے کچھ بچوں کے لیے، وہ میں کتوں کے آگے نہیں ڈال سکتا. تو یعنی میں ایک رسولاً الی بنی اسرائیل، قرآن مجید نے بتایا ہے. اور یہ بات بھی ہے نا کہ اس کی شریعت کے بہت سے ایسے معاملات تھے جو صرف بنی اسرائیل ہی کی سمجھ میں آ سکتے تھے، چونکہ کیا کتاب و شریعت کا ایک معاملہ تھا. لیکن سینٹ پال نے کہا کہ بھئی رومنز کو بھی خط لکھے، گریس بھی گیا اور وہاں جا کر بھی دعوت دی. ان کے خطوط وغیرہ سب موجود ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں، جو ہے جس کو انجیل کہا جاتا ہے، ان کے خطوط اور سارے مختلف اقوام کو جو انہوں نے خطوط لکھے. اب وہاں کیا ہوا؟ ایک تو دیکھیں چونکہ ڈی لنک ہو گیا تھا نا، روایت سے تو کٹ گئے تھے. جب چونکہ یہود کی اکثریت نے انکار کر دیا تو پھر سینٹ پال نے گویا ڈسکنیکٹ کر دیا یہود کے ساتھ، یعنی توریت کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر دیا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ان کے، آپ سمجھ لیجئے جس کو بعد میں انہوں نے خدا کہہ دیا، اس کے قاتل تھے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اب جب ان کو دعوت دی جائے کہ بھائی یہ دین قبول کر لیں، تو اب شریعت کا پورا پیکج بھی ساتھ ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آ گیا ابتدائی طور پر وہ ختنے کا تھا کہ بھائی وہ تو ان کے یہاں ختنے کا رواج تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو دعوت دینی ہے، اب ان سے یہ بات کہی جائے گی تو یہ تو بڑی عجیب سی معیوب سی بات ہے، تو ذرا اس کو پیچھے کر لیتے ہیں، اس کو رہنے دیتے ہیں. پھر فلاں بات ہے یہ بھی ذرا ڈائیلیوٹ کر لیتے ہیں. تو اصل میں پھر اس طرح ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ایک جملہ بڑا معروف ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ اصل میں جو ہے وہ رومنز نے کرسچینٹی کو قبول کیا ہے، بلکہ کرسچینٹی رومنائز ہو گئی. ٹھیک ہے، وہی بات یہاں پر کہ وہ جو رومن مائتھولوجی تھی، گریک مائتھولوجی تھی، اس کی ساری چیزیں اور ان کا مطالعہ کریں تو وہاں پر تثلیث کا عقیدہ بھی موجود تھا. وہاں پر جو ہے وہ مینڈھے کا تصور تھا، لیمب کا تصور تھا، قربانی اٹونمنٹ کا تصور تھا. تو یہ سارے تصورات جو ہیں وہاں پائے جاتے تھے، اور وہ سارے کے سارے گویا انہوں نے ایڈیپٹیشن کر لی کہ گویا وہی، کیونکہ ان سے قریب ہونا تھا، ان کو خوش کرنا تھا، ان کو اپیز کرنے کے لیے وہ سارے تصورات دین میں داخل کر دیے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ، ٹھہرائے ہیں اپنے عالم اور درویش خدا اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بیٹا مریم کا، یعنی رب بنا لیا ہے مسیح ابن مریم کو. وہ تو ظاہری بات ہے واقعتاً رب بنا لیا تھا، ابن اللہ بنا لیا تھا. لیکن یہاں کہا ہے کہ احبار اور رہبان کو، علماء اور صوفیاء کو انہوں نے رب بنا لیا. اس پر جو ہے عدی بن حاتم جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، ایمان لے آئے، عیسائی تھے، ان کو ایک اشکال ہوا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا، اپنے علماء کو، صوفیاء کو، ہم ان کی کوئی پوجا تو نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو بھی وہ حلال کہہ دیتے ہیں تم حلال مان لیتے ہو، جس کو حرام کہہ دیتے ہیں حرام مان لیتے ہو؟ تو کہا کہ ایسا ہی ہے. تو کہا یہ رب بنانا ہے نا، حلت و حرمت کی ایبسولوٹ
اتھارٹی دے دینا اللہ کے علاوہ کسی کو یا اس کے نمائندے رسول کے علاوہ کسی کو، یہ کیا ہے؟ یہ گویا اس کو رب بنانا ہے۔ تو وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور حکم یہی ہوا تھا کہ بندگی کریں ایک صاحب کی، لا الہ الا ہو، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان کے شریک بتانے سے۔ اب یہاں اس کا فائدہ پڑھ لیں۔ ان کے عالم یا درویش جو اپنی عقل سے ٹھہرا دیتے وہ جانتے خدا کے ہاں ہم کو چھٹکارا ہو گیا، اور ٹھہراتے خاطر کو یا طمع کو، سو عالم کا قوم عوام کو سند ہے، جب تک وہ شرع سے سمجھ کر کہے، جب معلوم ہو کہ طمع سے کہا پھر وہ سند نہیں۔ وہی بات یہاں بتا دی کہ بھائی عالم ظاہری بات ہے کہ وہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شریعت کا حکم بتاتا ہے، یعنی وہ شارع نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مظہر ہے، یعنی وہ ظاہر کرتا ہے، جو عوام پر اللہ کا حکم واضح نہیں ہے وہ حکم ظاہر کرتا ہے، وہ خود سے لیجسلیٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ بھئی خود سے احکامات بنا دے۔ تو اس طرح کی آیات کو کچھ لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں پوری اتھارٹی کو گرانے کے لیے، تو یہ ظاہری بات اس آیت کا منشا نہیں ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب نے بتا دیا نا کہ وہ عالم جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، عالم باللہ ہو، متقی ہو، اور اللہ کا حکم ٹھیک ٹھیک بتائے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کی تو بات مانی جائے گی نا۔ ہر آدمی براہ راست تو دین کے سورسز تک نہیں پہنچتا، لیکن اگر کوئی فتویٰ فروشی کرنے لگے، مفادات کا شکار ہو جائے، تو یہ چیز پھر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک جب پوچھا گیا نا کہ اللہ کے نبی سے کہ بھئی کیا چیز جو ہے وہ علم کو لوگوں کے سینوں سے نکال دے گی، تو آپ نے فرمایا الطمع، طمع نکال دے گی، لالچ نکال دے گی، اور وہ پھر ڈائلیوٹ کرنے لگیں گے، واٹر ڈاؤن کرنے لگیں گے، جو ہمارے ہاں جدیدیت میں بہت ہوا ہے کہ دین کو جو ہے لوگوں کی منشا کے مطابق جو ہے وہ مولڈ کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان کے شریک بتانے سے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہیں کہ بجھا دیں روشنی اللہ کی اپنے منہ سے، ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ نہ رہے بن پوری کیے اپنی روشنی، ولو کرہ الکافرون، اور پڑھیں برا مانے منکر۔ یہ بھی بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، مشرکین مکہ بھی، اہل کتاب بھی، منافقین بھی، طرح طرح سے سازشیں کر رہے ہیں۔ اور پھر وہی بات اللہ کے نور کو، یعنی آپ دیکھیے نا ان کا بھول پن دیکھیں، ان کی حماقت و صفاحت دیکھیں، اللہ کا نور، وہ چراغ جو اللہ نے جلایا ہے، اس کو یہ اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ یہ بات بجائے خود کتنی ریڈیکولس ہے۔ تو کہا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا۔ یہ شریعت مکمل ہوگی، دین مکمل ہوگا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ دین جزیرہ نمائے عرب کی حد تک غالب ہو کر رہے گا، اور باقی تمام ادیان جو ہیں وہ نیچے ہو کر رہیں گے۔ اب اگلی آیت یہی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اسی نے بھیجا اپنا رسول ہدایت دے کر اور دین سچا، تاکہ اس کو اوپر کرے ہر دین سے، ولو کرہ المشرکون، اور پڑے پڑا مانے مشرک، اور پڑے پڑا مانے یا برا مانے مشرک۔ اس کا فائدہ ہے، بڑا اچھی بات ہے، کہتے ہیں یہ دین سب سے اوپر ہے عقل کے نزدیک اور خدا کے نزدیک، یعنی جو اس سے قرب ملے سو اور سے نہیں۔ یہ جو غلبے کی بات کر رہے ہیں نا، ایک تو شاہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ عقلاً دلیل کے اعتبار سے یہ دین اوپر رہے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ دین اوپر ہی رہے گا، اور اسی کے ذریعے اللہ کا قرب ملے گا۔ وہی یہ بات جیسے ایک اشکال ہو سکتا ہے نا کہ پھر بہت سے ادوار ایسے رہے کہ یہ دین غالب نہیں رہا ان معنوں میں، یا دوسری اقوام غالب ہو گئیں، وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہو گیا جزیرہ نمائے عرب کی حد تک، اور اس کے بعد پھر قیامت تک جو ہے وہ دلیل کے حوالے سے غالب ہی رہے گا، دلیل برہان استدلال کے حوالے سے ہمیشہ غالب رہے گا، برتری رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ طاقت میں اور فائنینشلی یا نقصان پہنچانے کی جو صلاحیت ہے، پاور، اس میں کوئی قومیں ان پر غالب آ جائیں، لیکن دلیل کے اعتبار سے اوپر رہے گا، اور پھر دنیا کے خاتمے سے پہلے یہ نقشہ بھی دنیا دیکھ لے گی کہ پھر کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے گا، اور بہت سی روایات میں اس کا تذکرہ ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، بہت عالم اور درویش اہل کتاب کے کھاتے ہیں مال لوگوں کے ناحق، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور جو لوگ گاڑ رکھتے ہیں سونا اور روپا گاڑ رکھتے ہیں، کنز کا ترجمہ کیا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم، سو ان کو خوشخبری سنا دکھ والی مار کی۔ ایک تو یہ تعریض ہوتی ہے جگہ جگہ کہ بشارت تو ظاہری بات ہے اچھی چیز کی ہوتی ہے نا، اچھے انجام کی ہوتی ہے، لیکن کہا کہ ان کے لیے بشارت کوئی بھی نہیں ہے، ان کے لیے جو بشارت ہے وہ بھی عذاب ہی کی ہے۔ اب یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ یہ ان کے کثیر احبار اور رہبان یہ فتویٰ فروشی کرتے ہیں، دین فروشی کرتے ہیں، اور مفادات کے لیے بیچ دیتے ہیں چیزوں کو، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ نصارہ کے ہاں تو یہ عمل بہت بعد میں بھی جاری رہے، اور جو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن ہوئی ہے، اور وہ جو مارٹن لیوتھر نے جو جرمنی میں جو مونک تھا، تو اس نے جو ہے وہ جو 95 تھیسز جو 95 جو ہے نکات لکھے، جس کو آج کل ہمارے ہاں وائٹ پیپر جیسے کہتے ہیں نا، تو ایک وائٹ پیپر لکھا، اس میں 95 نکات لکھے، اور پھر جو ہے اپنی علاقے کے جو چرچ ہے اس کے دروازے پر اس کو جو ہے ثبت کر دیا، اور جو بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان میں سے کئی تھیں کہ ایک تو جو ہے وہ انڈلجنسز جس کو کہا جاتا ہے، کہ مطلب نجات بکنے لگی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارے جو بڑے برے مر گئے نا، وہ اگر پرگیٹری میں اگر وہ جانا ہو، انہوں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، تو اپنے بوڑھوں کو بھی جو ہے وہاں سے نکلوا دو، اتنا پیسہ دے دو، اور اسی طریقے سے تم نے جو ہے تم سے گناہ ہو گئے ہیں، فلاں خطا ہو گئی ہے، فلاں خطا ہو گئی، پوری ریٹ لسٹ متعین ہو گئی تھی کہ اتنے پیسے اس گناہ کو بخشوانے کے، اتنے پیسے اس گناہ کو بخشوانے کے، تو یہ کام جو ہے وہ چل رہا تھا۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں بھی ایسے یہ کاروبار جو ہے وہ چلتا ہے کہ، اور اس طرح کے تصورات ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے حج زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہماری مٹھی چاپی کریں اور ہمیں جو ہے آپ پیسہ دے دیں، ہمیں جو ہے آپ دھیلا دیں، اور ہم آپ کو اللہ کے ہاں جو ہے وہ بخشوا لے جائیں گے۔ تو یہ فتویٰ فروشی بھی اور اس طرح کے تصورات بھی، اور یہ بات کہ ہم آپ کو جو ہے اللہ سے واصل کر دیں گے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور بس آپ ہم سے بیعت ہو جائیں، اور پھر ہم آپ سب کو جو ہے لے کر اپنے ساتھ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ رویے یہاں پر بھی پیدا ہو گئے، تو کہا کہ ان کی بڑی کثیر تعداد ہے کہ جو لوگوں کا مال کھاتی ہے، اور اللہ کے رستے سے رکتی بھی ہے، روکتی بھی ہے۔ اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جو سونا چاندی کنز کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بات کہ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ما ادی منہ زکوٰۃ فلیس بکنز، کہ جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز کی تعریف میں نہیں آتا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال پر زکوٰۃ اسی لیے عائد کی ہے تاکہ وہ اس مال کو پاک کر دے۔ خذ من اموالہم، آگے آیت آئے گی، صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا، انفاق کر دیا، تو اب وہ کنز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مخصوص جو ہے نقطہ نظر تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ ضرورت سے زائد ایک دھیلا رکھنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال اور اکابر صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ لگا نہیں کھاتی، وہ ان کا ایک خاص ذوق تھا، اور وہ مغلوب تھے خاص کیفیت سے، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن آگ دہکاویں گے اس پر دوزخ کی، یعنی وہ جو سونا اور چاندی ہے اس پر، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر داغیں گے ان سے ان کے ماتھے اور کروٹیں اور پیٹھیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم گاڑتے تھے اپنے واسطے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو مزہ اپنے گارنے کا، یعنی جو تم گاڑ کے رکھتے تھے، پیسے روک کے رکھتے تھے۔ اب ایک بات تو میں نے عرض کر دی نا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے، لیکن بات یہ ہے کہ پیسہ برائے پیسہ، یعنی آدمی پیسہ جمع کرتا رہے اور اسی میں خوش ہو کہ اب اتنے کروڑ ہو گئے، اب اتنے ارب ہو گئے، اور بہت ہی صرفے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور ہو سکتا ہے وہ زکوٰۃ بھی دے دے، لیکن بس وہ منیمم دے کر فارغ ہو جائے، اور ہر وقت گویا اسی میں رہے کہ اتنا مال اتنا مال اتنا مال اتنا مال، اور اس کے ارد گرد افلاس ہو، غربت ہو، اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے بھی مال درکار ہو، تو ڈر یہ ہے کہ وہ بھی کنز کی تعریف میں کہیں نہ آ جائے، کہ انسان بس پیسے کو جمع کرے، پیسے کو جمع کرنے ہی کی نیت سے، یہ جو خاص طور پر جس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں نا، کیپٹل اسی کو کہتے ہیں۔ مال وہ ہوتا ہے جو انسان کماتا ہے، جو صرف بھی ہو جاتا ہے،
جو انسان عیاشی میں بھی اڑا دیتا ہے. لیکن اب کیپٹل کسے کہتے ہیں؟ کیپٹل وہ ہوتا ہے کہ جو بس انڈے بچے ہی دیتا ہے، اور اگر وہ رک جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ہم شاید سروائیو نہ کر سکیں، یعنی اتنا پیسہ ہوگا کہ 10 نسلیں کھا سکیں. لیکن یہ ایک جو ہے خاص طرح سے آپ سمجھ لیجئے ہوکا پیدا کر دیا جاتا ہے، اور ایک رسک پیدا کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس 10 ارب ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ون فائن مارننگ تم اٹھو اور پتہ لگے کہ جو ہے کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، یا پتہ لگے کہ تمہارے جو سٹاکس تھے وہاں پر وہ جو ہے وہ سب کریش کر گئے ہیں. تو وہ اس کو ایک سوشولوجسٹ کہتا ہے نا رسک سوسائٹی. یہ موجودہ سوسائٹی یہ رسک سوسائٹی ہے. وہ کہتا ہے فرق کرتا ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے ڈینجر ہمیشہ سے رہا ہے، ڈینجر رہا ہے چور کا، آندھی کا، طوفان کا، کلیمٹیز کا، وہ ڈینجر ہے. رسک ایک نیا تصور ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس پورے کیپٹلزم کا جو سارا امپائر ہے نا، جو ایلوژن کا امپائر ہے، جس میں ہر چیز پھر ڈیجٹس میں رہ جاتی ہے. یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ جارج سوروز یا بل گیٹس، اس کو وہ پیسے اس نے کہیں دیکھے ہوں گے جو اس کے پاس ہیں؟ وہ پیسے بس ڈیجٹس ہیں، اور وہ ڈیجٹس جو ہیں آپ سنتے ہوں گے فلاں بری خبر نکلی اور اتنے ارب جو ہے وہ ڈوب گئے. کون سی ایکٹیویٹی ہوئی فائنینشیل کہ جس میں عملاً کوئی جو ہے وہ ڈوب گئے؟ تو یہ کیا ہے؟ بس وہ ایک مصنوعی اسپیکولیٹو جو ہے اکانومی ہے، اور ببل کی طرح اٹھتی ہے اور ایک دم برسٹ کر جاتی ہے. تو یہ جو رسک سوسائٹی ہے یہ لوگوں کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی، اور آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ یہ پیسے تو ختم ہو جائیں گے، بھول جائیں گے، پگھل جائیں گے اگر اس پیسے سے میں نے اور پیسہ مسلسل نہ بنایا. اور اس وجہ سے بدقسمتی سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پیسے سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے. جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ عملاً اس کا مال کون سا ہے؟ الا ما اکلتا فافنیت، جو تو نے کھا لیا فنا کر دیا، او لبستا فابلیت، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا. جو پنجابی میں کہتے ہیں کھا ہنڈا لیا، کچھ کھا لیا کچھ ہنڈا لیا. او تصدقت فامضیت، یا جو تم نے اللہ کے ہاں بھیج دیا نا وہ تم نے بچا لیا. اور کہا کہ اس کے سوا کس کا ہے؟ وہ تمہارا تھوڑی ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ یعنی اس میں بھی ڈر یہ ہے کہ اس طرح کی چیز بھی کنز کے زمرے میں آ سکتی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. مہینوں کی گنتی اللہ پاس 12 مہینے ہیں اللہ کے حکم میں، جس دن پیدا کیے آسمان اور زمین، ان میں 4 ہیں ادب کے. یعنی ہمیشہ سے مہینے جو ہیں وہ 12 رہے ہیں، ان میں سے 4 جو ہیں وہ محترم ہیں، 3 اکٹھے آتے ہیں، محرم جو ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک الگ سے آتا ہے رجب. ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو ان میں ظلم نہ کرو اپنے اوپر. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، ایک تو یہ ہے کہ اقدامی طور پر تمہیں بھی ان حرمت والے مہینوں کا خیال رکھنا ہے، اس کی عزت کو جو ہے وہ بٹا نہیں لگانا. لیکن مشرکین اگر تم سے لڑنے کے لیے آ جائیں اکٹھے ہو کر تو تم بھی ان سے لڑتے رہو، اور لڑو مشرکوں سے ہر حال جیسا وہ لڑتے ہیں تم سے ہر حال. اب یہاں کافہ کا جو ہے وہ کیا ہے جیسے ہر صورتحال میں، یعنی اگر وہ حرام مہینوں میں چڑھ کے آ جائیں اور تم کہو بھئی یہ تو حرام مہینے ہم تو ہاتھ کھول نہیں سکتے، وہ تمہیں آ کے مار جائیں، نہیں. کہا کہ اگر وہ آ جائیں وہ پامال کر دیں تو پھر تم بھی جو ہے بدلے میں کر سکتے ہو. ہم نے پڑھا تھا نا شہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. ان واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جانو کہ اللہ ساتھ ہے ڈر والوں کے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے سو بڑھائی بات ہے کفر کے. یعنی یہ نسی کا قاعدہ کیا ہوتا تھا؟ وہ لوگ چونکہ ان کے ہاں قتل و غارت گری اور لڑائی چلتی رہتی تھی، تو اب وہ دیکھتے تھے کہ لڑائی جاری ہے اور حرام مہینہ آ گیا ہے، تو کہتے تھے بھائی اس سال جو ہے یہ مہینہ حرام نہیں ہے، کوئی اور مہینہ حرام ہے. تو وہ سارا سرکل جو ہے وہ خراب کرتے رہتے تھے. تو کہا کہ یہ کفر میں ایک مزید اضافہ ہے. یضل بہ الذین کفروا، تو کفر کے عہد میں گمراہی میں پڑھتے ہیں یضل بہ الذین کفروا، اور گمراہی میں پڑھتے ہیں کافر. یحلونہ عامن، چھٹا یعنی کھلا گنتے ہیں اس کو 1 برس، ویحرمونہ عاما، اور ادب کا گنتے ہیں 1 برس، آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، شفلنگ کرتے رہتے ہیں. لیواتوا عدۃ ما حرم اللہ، ایک پوری کر لیں گنتی جو اللہ نے رکھی ہے. فیحلوا ما حرم اللہ، جو اللہ نے رکھی ادب کی پھر حلال کرتے ہیں جو منع کیا اللہ نے. رجین لہم سوء اعمالہم، بھلے دکھائے ہیں ان کو برے کام، یعنی ان کے لیے ان کے برے اعمال ہی مزین ہو گئے ہیں. وہ اس میں بڑا فخر کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے جی گنتی بھی پوری کر لی 4 مہینے اور اپنا مطلب بھی نکال لیا، جنگ میں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی.
واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ راہ نہیں دیتا منکر قوم کو، یعنی اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتا۔ اور جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تقویم جس پہ اللہ نے آسمان اور زمین کو خلق کیا تھا، آج وہ ساری تقویم، گردش جو ہے سورج نے سارا کھا کر، اور وہ جو ساری انہوں نے وائلیشنز کی تھی وہ بھی بیلنس آؤٹ ہو گئی ہیں، اور اب آج کے دن تقویم بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، یعنی ریکٹیفائی ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، کیلیبریٹ ہو گئی ہے، جس پر اللہ نے آسمان اور زمین کو خلق کیا۔ تو گویا اس کے بعد پھر سے یعنی آپ سمجھ لے رہتی دنیا تک وہ معاملات سیدھے ہو گئے ہیں۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔